حفظ عجائبات میں اہرام مصر کا نام سر فہرست ہے۔ فراعنہ مصر اور ان کے زیر زمین عالی شان مقبروں سے خوف و دہشت اور حیرت و تجسس کی لاتعداد داستانیں وابستہ ہیں۔ ان کی صداقت کے بارے میں پورے یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مصر کی زمین کے سینے میں زر و جواہر کے جو خزینے دفن ہیں وہ دولت کے پجاریوں کے لیے بے پناہ کشش رکھتے ہیں۔ ایسے لالچی افراد میں کچھ دولت کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت سوں کو 3500 سال سے دفن شاہوں اور شہزادیوں کی ممیوں کے ہولناک انتقام کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ 20ویں صدی کی ایک لڑکی کا فسانہ تحیر خیز جو 3500 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئی تھی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے مصر کی پراسرار سرزمین سے ایک اور پراسرار کہانی فساد سر کے عنوان سے، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سرزمین مصر سے جتنے حیرتناک واقعات اور ماورائے فطرت داستانیں منسوب ہیں، ان میں غالباً سب سے زیادہ پراسرار لکسر کی وہ عبادت گاہ ہے جو روایتی دیوی دیوتاؤں کا مسکن سمجھی جاتی ہے۔ اس عبادت گاہ میں خیالی دیویوں کی تصاویر کے علاوہ ایک ایسی عجیب و غریب آنکھ کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس کے نقش و نگار اور رنگ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی برقرار ہیں۔ یہ حیرت انگیز آنکھ، جو کسی شیطان صفت مصور کے منہ قلم کی تخلیق یا کسی طاغوتی ذہن کا نتیجہ فکر لگتی ہے، اب بھی عبادت گاہ کے ہر آنے جانے والے کو گھورتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب اس عبادت گاہ کے صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، مگر یہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ یہ عبادت گاہ ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی تھی۔ اس کی سب سے اونچی دیوار پر بنی ہوئی یہ آنکھ جیسے افق کے اس پار کسی نقطے پر جمی رہتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ فاصلے وقت یا مادی تغیر کا اس آنکھ پر کوئی اثر نہ ہو۔ عبادت گاہ کے اطراف اس وقت ہر شے اندھیرے کی تبیز چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اسی اندھیرے میں ایک آنکھ بھی متحرک تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا کہ اس کی دوسری آنکھ کسی حادثے کے سبب ہمیشہ کے لیے بے نور ہو چکی تھی۔ یہ خالد یوسف کی آنکھ تھی جو پہاڑی راستے کے قریب تنہا بیٹھا ہوا اپنی اکلوتی آنکھ سے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالد پیدائشی کبڑا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ یقیناً کوہ پے کر نظر آتا۔ ریڑھ کی ہڈی کسی پیدائشی نقص کے سبب ٹیڑھی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بازو فولاد کی طرح سخت اور رانیں کسی تناور درخت کے تنے کی طرح مضبوط تھیں۔ ہاتھ بن مانسوں کی طرح اتنے لمبے تھے کہ جب وہ چلتا تو انگلیاں زمین کی سطح کو چھوتی رہتی۔ لبادے کے نیچے خالد کی بیلٹ میں ایک خاردار تلوار لگی ہوئی تھی جو خود اسی کی طرح انتہائی مکروہ اور دہشتناک معلوم ہو رہی تھی۔ تلوار کے علاوہ خالد کے بازو سے ایک رائفل بھی لٹکی ہوئی تھی۔ عبادت گاہ کی دیوار پر بنی ہوئی آنکھ اور ایک قاتل کی آنکھ، دونوں ہی گویا اندھیرے میں کسی نامعلوم شے کو تلاش کر رہی تھیں۔ خالد کے داغدار چہرے کے دونوں جانب کان کسی درندے کے تیز کانوں کی طرح معمولی سے معمولی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اچانک فضا کسی زنجیر کی خفیف سی کھنک سے گونج اٹھی۔ خالد نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیا تم ہو آقا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ چند لمحے کوئی جواب نہیں ملا، پھر اندھیرے سے عبدالرشید کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ہاں میں ہوں۔ بے وقوف کبڑے، میرے سوا اتنی رات میں اس راستے پر اور کون آئے گا؟ اسی وقت بادل چھٹے اور چاند نکل آیا۔ پہاڑی راستے پر عبدالرشید کے پیچھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو قیدی آ رہے تھے۔ انہوں نے خالد کو دیکھا۔ حیرت و خوف کے سبب ان کی چیخیں نکل گئیں۔ خالد اتنا ہی بھیانک تھا۔ خاموش رہو احمقو، تم چپ نہ رہے تو خالد تمہیں قتل کر دے گا۔ عبدالرشید کی بھاری آواز میں زہریلے سانپوں کی سی پھنکار تھی۔ زنجیر میں 5 مرد اور ایک لڑکی بندھی ہوئی تھی۔ کیا یہ 6 افراد ہمارے کام کے لیے کافی رہیں گے آقا؟ خالد نے
قیدیوں کی قطار کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان سے کام نہ چلایا یا یہ کم پڑے تو اور لے آئیں گے؟ آقا، اس مرتبہ خالد کی آواز میں التجا تھی، عبادت گاہوں میں اس لڑکی کو پہنچانے سے پہلے کیا میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ تم جیسا چاہو، میں تو بس کام چاہتا ہوں، عبدالرشید نے جواب دیا۔ میرے لیے اس لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں۔ خالد اپنی جگہ سے اٹھ کر قیدیوں کی قطار کے پاس پہنچا، اپنی بیلٹ میں اڑسی ہوئی ایک چابی نکال کر وہ زنجیر میں پڑا قفل کھولنے لگا۔ قفل کھول کر اس نے لڑکی کے گرد لپٹی ہوئی آہنی زنجیر ہٹائی۔ زنجیر کے حلقوں میں اتنے ہی قفل لگے تھے جتنے قیدی تھے، ان کی چابی ایک ہی تھی۔ زنجیر کا وہ حصہ خالد نے پیچھے والے قیدی کے جسم سے لپیٹ کر قفل ایک حلقے میں ڈال کے بند کر دیا۔ اسے فارغ ہو کر خالد نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، چل تو ادھر میرے ساتھ چل۔ لڑکی نے کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح خالد کے خوفناک چہرے اور کمر سے لٹکی ہوئی تلوار کو دیکھا۔ بس پھر اچانک ہی لڑکی کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ اس نے جھٹکا دے کر خالد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پلٹ کر تیزی سے پہاڑی راستے پر دوڑنے لگی۔ خالد اور عبدالرشید دونوں ہی لڑکی کے پیچھے بھاگے، لیکن غیر معمولی دہشت اور خوف نے جیسے لڑکی کے جسم میں بجلی بھر دی تھی۔ چند ہی منٹ میں وہ تعاقب کرنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عبدالرشید نے رکتے ہی کبڑے کی رخسار پر زوردار تھپڑ مارا۔ گدھے کی اولاد، کیا تو کوئی کام ٹھیک طرح نہیں کر سکتا؟ رحم آقا رحم، خالد کڑکڑایا۔ دور سے اسی وقت ایسی آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز جھاڑیوں سے لڑک کر گہرائی میں گری ہو، پھر چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ لڑکی شاید نیچے گہری کھائی میں گر کر ختم ہو گئی ہے، یہ کہتے ہوئے عبدالرشید کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے اگر وہ بچ کر نکل بھی جاتی تو اس کی باتوں پر کون یقین کرتا؟ چلو اچھا ہی ہوا مر گئی۔ ذرا ہی دیر بعد خالد ایک قیدی کو دھکے دیتا ہوا عبادت گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس عبادت گاہ کے نیچے ایک سرنگ ہے، خالد نے قیدی کو بتایا۔ تمہیں اس سرنگ میں جا کر ایک چیز لانا ہے۔ کیا چیز؟ قیدی نے متسی آواز میں دریافت کیا۔ دولت، ڈھیروں دولت، خزانہ، ایسا خزانہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا، خالد نے رک رک کر جواب دیا، لیکن یہ دولت سخت حفاظت میں ہے۔ قیدی کے چہرے پر فکر و تشویش اور گھبراہٹ کا اظہار ہونے لگا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے اور دوسرے قیدیوں کو پابند زنجیر وہاں کس لیے لایا گیا تھا۔ انہیں ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو کے خزانے کی تلاش کرنا تھی جہاں نامعلوم کتنے خطرات تھے۔ اگر سرنگ میں شدید خطرہ نہ ہوتا تو خود خالد، اس کا آقا اور دوسرے ساتھی اندر جا کر دولت نہ سمیٹ لاتے۔ فاروق غیر معمولی طور پر لمبا تڑنگا تھا۔ سخت جسمانی محنت کی وجہ سے اس کے دست و بازو پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ سینہ بے حد کشادہ تھا۔ اپنے قد و قامت اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے وہ کوئی پیشہ ور پہلوان معلوم ہوتا تھا۔ فطرتاً وہ مہم پسند تھا۔ سیدھی سادی پرامن زندگی کے مقابلے میں اسے خطرات سے کھیلنے میں مزہ آتا تھا۔ بظاہر وہ سخت گیر اور درست مزاج لگتا تھا۔ اب تک اس کی زندگی کچھ اس طرح بسر ہوئی تھی، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اندر سے وہ بے حد نرم اور گداز دل تھا۔ اس وقت وہ اپنے کیمپ کے بستر پر خاموشی سے لیٹا ہوا باہر سے آنے والی آوازیں سن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، پھر دھات کی کسی چیز کی کھنک سنائی دی۔ فاروق کو مشرقی ممالک کا خاصا تجربہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آدھی رات کے وقت اس قسم کی آوازوں کا مطلب صرف غلاموں کی تجارت ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں تو کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر یہ آوازیں بند ہو گئیں۔ فاروق واقعات کی زنجیر کے بارے میں سوچنے لگا جو اسے یہاں تک لانے کا سبب بنی تھی۔ فاروق نے اخبار میں مندرجہ ذیل اشتہار پڑھ لیا تھا۔ ایک تجربے کار سیاح پروفیسر طارق کو محنتی ملازم کی ضرورت ہے جو سفر میں پروفیسر کا ہاتھ بٹا سکے
محنت سے جینا چرائے اور انتظامی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس اشتہار کی عبارت صرف اتنی ہی تھی، تنخواہ کا کوئی ذکر نہ تھا۔ ملاقات کا وقت اور مقام البتہ لکھ دیا گیا تھا۔ فاروق اس زمانے میں قاہرہ کے ایک کلب میں معمولی خدمات انجام دے رہا تھا۔ اسے کلب کی ملازمت، راتوں کو دیر تک جاگنا، ضرورت سے زیادہ مے نوشی اور شور و غل پسند نہیں تھا۔ وہ اسی لیے پروفیسر سے ملنے چلا گیا۔ پروفیسر نے اسے نیچے سے اوپر تک ایک بار دیکھنے کے بعد 2-4 غیر متعلقہ سوالات کیے اور ملازم رکھ لیا۔ وہ جس قدر لہیم شہیم اور تنومند تھا، پروفیسر طارق اتنا ہی دبلا پتلا، پستہ قامت اور بظاہر ایک عام سا آدمی تھا۔ اس کے باوجود پروفیسر کا جسم کافی کسا ہوا اور صحت اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اپنے باپ دادا سے اسے ورثے میں بے شمار دولت ملی تھی۔ سیر و سیاحت اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ فطرتاً وہ کچھ اتنا تجسس پسند واقع ہوا تھا کہ جو بھی پراسرار اور عجیب و غریب چیز اس کے سامنے آتی، وہ اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ سیاحت کے دوران دنیا کی کئی غیر معمولی چیزوں میں اس نے کمال حاصل کر لیا تھا۔ اس نے یوگا کی مشقیں بھی کی تھیں۔ اب اس میدان میں وہ کسی ہندوستانی جوگی یا سنیاسی سے کم نہیں تھا۔ جنگ عظیم کے بعد یہ دور ایسا نہیں تھا کہ مشرق وسطیٰ کی کوئی حکومت کسی بھی شخص کو اپنے ملک میں کوئی تحقیقی کام کرنے کی اجازت دے دیتی، لیکن پروفیسر کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ پروفیسر نے ماضی میں مصری حکومت پر غالباً اتنے احسانات کیے تھے کہ اسے لکسر کی عبادت گاہ اور نواحی علاقے میں 6 ماہ تک ٹھہرنے اور تحقیق کرنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ مل گیا۔ اسی سبب جب اس نے فاروق کو ملازم رکھ لیا تو لکسر روانہ ہو گیا۔ گزشتہ کئی روز سے وہ اس وادی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ بستر پر لیٹ کر فوراً سو جانا اور صبح بیدار ہو جانا پروفیسر کی عادات میں شامل تھا۔ اس کے برخلاف فاروق کو بڑی مشکل سے نیند آتی تھی۔ وہ اسی لیے باہر سے آنے والی آوازیں بند ہونے کے باوجود خاموشی سے بستر پر لیٹا ہوا کچھ سننے کی کوششیں کرتا رہا۔ جس گھاٹی میں انہوں نے خیمہ نصب کیا تھا، اس کے عین اوپر چوٹی سے اب دوبارہ کچھ آوازیں آ رہی تھیں، لیکن یہ دور کی آوازیں تھیں۔ فاروق اسے اپنا وہم بھی سمجھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ ایسا آدمی بھی نہیں تھا کہ مافوق الفطرت طاقتوں یا پراسرار باقیات پر یقین رکھتا ہو۔ ایسی باتوں کو وہ خرافات کہتا تھا۔ وہ اسی لیے دوبارہ ان غیر فطری سی آوازوں پر غور کرنے لگا۔ حیرتیں وہ بڑبڑایا، یہ کیسی آواز تھی؟ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی عورت چیخ رہی ہو۔ پھر فاروق نے واضح طور پر کسی کے باتیں کرنے اور دوڑنے کی آواز سنی۔ لعنت ہے، وہ بلند آواز میں بولا، سوائے عورت کے یہ کسی اور کی آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ فاروق، کیا بات ہے؟ پروفیسر نے اس سے پوچھا۔ پروفیسر اپنے بستر پر اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں پروفیسر، فاروق نے جواب دیا۔ گھاٹی سے کچھ پتھروں کے لڑکنے اور کسی کے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ اس سے کچھ ہی دیر پہلے مجھے زنجیر کے چھناکے بھی سنائی دیے تھے، جیسے غلاموں کے کسی گروہ کو کہیں لے جایا گیا ہو۔ پھر وہ دونوں خیمے سے نکل کر اندھیرے میں اوپر کی طرف دیکھنے لگے۔ مان دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں۔ لگتا تھا کہ وہ کئی افراد ہیں۔ ذرا ہی دیر بعد جیسے کوئی وزنی چیز لڑکی اور اس کے ساتھ ہی نسوانی چیخ بھی سنائی دی۔ اسی وقت خیمے کے تنے ہوئے کینوس پر کسی وزنی شے کے گرنے کی آواز آئی۔ کمال ہو گیا، پروفیسر نے اظہار حیرت کیا۔ لگتا ہے وہ خیمے کی چھتی پر گری ہے۔ اس کا تو امکان بھی نہیں تھا۔ حیرت ہے، اس سے پہلے کہ لڑکی لڑک کر زمین پر گرتی، فاروق نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں پر لے لیا۔ لڑکی کو آرام سے بستر پر لٹانے کے بعد فاروق نے کہا، میرا خیال ہے کہ دہشت سے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ یہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ڈر کر بھاگی ہے۔ ممکن ہے عبادت گاہ میں کسی چیز سے ڈر گئی ہو، پروفیسر کہنے لگا، یا پھر کوئی اور بات ہوگی۔ کچھ وقت گزرا تو یوں لگا جیسے لڑکی ہوش میں آ رہی ہے۔ اس کے جسم پر کپڑے کم ہیں اور سردی زیادہ ہے۔ اسے گرم کپڑوں اور برانڈی کی ضرورت ہے۔ پروفیسر نے فاروق کو مخاطب کیا۔ فاروق نے
اب تک لڑکی کے لباس پر غور نہیں کیا تھا۔ لڑکی کے جسم پر عام استعمال کے کپڑوں کی بجائے بے حد مہین اور ایسا لباس تھا جو عموماً رقاصائیں پہنتی ہیں۔ ہوش آنے کے بعد لڑکی نے اپنے قریب پروفیسر اور فاروق کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی۔ شاید اسے اس ویرانے میں دو مہذب سے آدمیوں کے ملنے کی توقع نہیں تھی۔ فاروق اور پروفیسر نے اسے تسلی دی۔ جلدی وہ اس قابل ہو گئی کہ اپنے بارے میں بتا سکے۔ میں ایک پیشہ ور رقاصہ ہوں، لڑکی بتانے لگی۔ میں ایسے دو کلبوں میں رقص کرتی ہوں جو ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں۔ آج میں ایک کلب سے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے دوسرے کلب جا رہی تھی کہ ایک وین میرے قریب آ کر رکی۔ کچھ افراد نے مجھے پکڑ کر وین میں گھسیٹ لیا اور وین چل پڑی۔ اسی کے ساتھ میرے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا گیا اور پھر ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے گئے۔ کافی دیر وین چلتی رہی۔ اس کے بعد شہر سے باہر اسے روک دیا گیا۔ مجھے وین سے اتارا گیا۔ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اترے۔ وہ 4 یا 5 ہوں گے، مجھے صحیح تعداد کا علم نہیں۔ ہم سب کو ایک زنجیر میں باندھ دیا گیا۔ پھر ہم ایک پتھریلے اور دشوار گزار راستے پر دیر تک چلتے رہے۔ وہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا بار بار دھمکی دے رہا تھا کہ ہم نے ذرا بھی آواز نکالی تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ بڑی دیر بعد ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں ایک اور آدمی ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت چاند بادلوں سے نکل آیا اور دور دور تک چاندنی پھیل گئی۔ میں نے اس وقت جو منظر دیکھا اتنا بھیانک تھا کہ خدا زندگی بھر ایسا منظر نہ دکھائے۔ ہمارے سامنے ایک قدیم عبادت گاہ تھی جس کی دیوار پر انتہائی بھیانک آنکھ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پروفیسر منہ میں کچھ بڑبڑا کر بولا، تم نے ابھی اپنا کیا نام بتایا تھا؟ حریم، لڑکی نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ میں نے بتایا نا، ایک تو عبادت گاہ کی دیوار پر بنی ہوئی وہ خوفناک بھیانک آنکھ تھی، دوسرے وہ لڑکی کی آواز سے خوف چھلکنے لگا۔ وہ کوئی کبڑا تھا، بے حد کریہ النظر۔ اس کے چہرے پر بے شمار داغ تھے جیسے جگہ جگہ سے گوشت نوچ لیا گیا ہو۔ اس نے اپنی کمر سے عجیب سی تلوار باندھ رکھی تھی۔ وہ شخص جو ہمیں وہاں تک لایا تھا، اس سے کبڑے کی بات ہوئی۔ یہ گفتگو، لڑکی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے اندازہ ہے کہ ان دونوں نے کیا بات کی ہوگی، فاروق نے کہا۔ میں ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہوں۔ اس کے بعد لڑکی نے وہ تمام واقعات تفصیل سے بیان کر دیے جو اسے پیش آئے تھے۔ پھر وہ بولی، میں آپ دونوں کی بے حد ممنون ہوں، لیکن مجھے اب بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ جائیں۔ ہو سکتا ہے انہیں خدشہ ہو کہ میں ان کے راز کسی کو نہ بتا دوں۔ ابھی تم نے کوئی راز بتایا ہی کب ہے جو ڈر رہی ہو؟ ہمیں پوری بات معلوم ہو جائے تو ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگلا قدم کیا اٹھایا جائے اور یہ کہ تمہاری حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پروفیسر طارق نے کہا، ان حالت میں یہی بہتر ہے کہ جو باتیں تمہارے علم میں آ گئی ہیں جلد سے جلد بتا دو۔ مجھے پتہ نہیں وہ ہمیں کس لیے لائے تھے، حریم نے بتایا۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ وہ ہمیں عبادت گاہ میں لے جا کر ہم سے کوئی کام لینا چاہتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، فاروق کے لہجے سے غصے کا اظہار ہونے لگا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان حرام زادوں کو اس حرکت کا مزہ چکھایا جائے۔ میرے لیے یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ کوئی میری حفاظت کرنے والا بھی موجود ہے، یا یہ کہ میرے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کا انتقام لیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حریم کے لہجے سے خوشی کے بجائے فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس بندوقیں اور ریوالور ہیں، اور اگر ہم تمہارے پاس 2-1 پستول چھوڑ جائیں تو کیا تم خود اپنی حفاظت کر لو گی؟ ظاہر ہے اکیلی ہونے کی صورت میں اتنی مطمئن تو نہیں ہو سکتی جتنی آپ دونوں کی موجودگی میں ہوں۔ اس کے باوجود میں اپنے ذرا سے اطمینان کی خاطر ہرگز یہ نہیں چاہوں گی کہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے۔ حریم کا لہجہ پرجوش ہو گیا۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ پروفیسر نے حریم کے حوصلے کو سراہا، پھر فاروق کو مخاطب کیا، کینوس کے بیگ میں تم کچھ ضروری چیزیں رکھ لو، چل کر ان غریبوں کو دیکھتے ہیں
جنہیں خواہ قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جلدی جلدی فاروق نے کچھ چیزیں ٹرنک سے نکال کر ایک بیگ میں رکھ لیں۔ حریم کو چند ہدایتیں دینے کے بعد وہ دونوں خیمے سے نکلے اور عبادت گاہ کی طرف چل دیے۔ وہ عبادت گاہ پہاڑ کی چوٹی پر ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ عبادت گاہ والی چوٹی اور پہاڑ کی دوسری چوٹی کے درمیان گہری کھائی تھی جو تقریباً 20 فٹ چوڑی ہوگی۔ دونوں چوٹیوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر ایک پل بنا دیا گیا تھا۔ عبادت گاہ تک پہنچنے کے لیے اس پل سے گزرنا لازمی تھا۔ عبدالرشید نے حریم کے فرار ہوتے ہی کبرے خالد کے علاوہ اپنے دوسرے قابل اعتماد ملازم اکبر کو یہ خدمت سونپی تھی کہ وہ رات بھر اس پل کی نگرانی کرے اور صبح ہونے سے پہلے کسی بھی شخص کو پل پار کر کے عبادت گاہ تک نہ آنے دے۔ اکبر بھی انتہائی مکروہ خد و خال کا مالک تھا۔ وہ اماوس کی رات کے مانند سیاہ رنگت اور بےحد گندی فطرت کا ایک حیوان نما آدمی تھا۔ ان عیوب کے باوجود وہ عبدالرشید کے گروہ کا اہم رکن تھا۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے اچھا نشانہ باز تھا۔ اسے اگر دنیا میں کسی سے محبت تھی تو اپنی رائفل سے۔ رائفل کو وہ اپنی جان کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل ہوا وہ رائفل ہی کا رہین منت تھا۔ اکبر الطار نے دیو قامت فاروق اور پروفیسر طارق کو پل عبور کرتے دیکھ لیا۔ ملگجی سی چاندنی اور فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اکبر الطار کو صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ فطرتاً وہ اتنا کنجوس تھا کہ غیر یقینی نشانے پر گولی ضائع کرنے کا قائل نہیں تھا۔ پروفیسر طارق پل پار کر چکا تھا لیکن فاروق ابھی پل ہی پر تھا کہ اکبر الطار کی رائفل کے دہانے نے پہلا شعلہ اگلا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دن کی روشنی ہوتی تو 500 ایکسپریس کی وزنی گولی فاروق کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیتی، لیکن فاروق کی قسمت کا ستارہ بھی غروب نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اکبر نے فوراً دوسرا فائر کیا مگر اس وقت تک فاروق اور پروفیسر چھلانگ لگا کر ایک چٹان کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ پال بھال بچ گئے۔ پروفیسر نے چٹان کے عقب سے جھانکتے ہوئے کہا، اگر ہم نے بروقت چھلانگیں نہ ماری ہوتی تو زندہ بچنا محال تھا۔ فاروق جواب میں بولا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ کیمپ سے روانگی کے وقت فاروق نے جو ضروری چیزیں کینوس کے تھیلے میں رکھی تھیں ان میں 2 دستی بم بھی موجود تھے۔ موجودہ پوزیشن میں میرا ہاتھ تو تھیلے تک پہنچنا مشکل ہے۔ فاروق نے لیٹے لیٹے پروفیسر سے کہا، آپ ایک دستی بم نکال دیں۔ نکال دیتا ہوں، پروفیسر نے جواب دیا، پھر پوچھا، میں ہی پھینک بھی دوں؟ نہیں، آپ رہنے دیں، میں نے چھاپہ مار جنگ کی تربیت حاصل کی ہے، یہ کام میں بہتر طور پر انجام دے سکوں گا۔ پروفیسر نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور بھی ٹٹول کر ایک دستی بم نکال لیا۔ اکبر الطار میں کئی خرابیاں اور کمزوریاں تھیں مگر وہ بزدل نہیں تھا۔ جلد از جلد وہ ان دونوں افراد کو گولی مار دینا چاہتا تھا جو ایک چٹان کی آڑ میں چھپے ہوئے اس کی محبوب رائفل کی توہین کر رہے تھے۔ اس وقت وہ اسی طرح غصے میں تھا جیسے کسی عاشق کے سامنے اس کی محبوبہ کو ذلیل کر دیا گیا ہو۔ اچانک وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور رائفل کو کندھے سے لگا کر تیزی کے ساتھ اپنے رقیبوں کو تلاش کرنے لگا۔ پروفیسر نے درست نشانہ لیے بغیر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق اپنے ریوالور سے 2-3 گولیاں اکبر کی سمت داغ دیں۔ تمام گولیاں رائگاں ہوئیں لیکن چند لمحوں کو اکبر کی توجہ فاروق کی طرف سے ہٹ گئی۔ اسی وقت فاروق تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے مضبوط بازو نے نیم دائرے کی شکل میں حرکت کی۔ دستی بم اس کے ہاتھ سے نکل کر موت کے پیغمبر کی طرح ہوا کو چیرتا ہوا اکبر الطار کی طرف جانے لگا۔ اکبر الطار کی رائفل نے پھر ایک شعلہ اگلا مگر بدقسمتی سے اس مرتبہ بھی گولی فاروق کے دائیں شانے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ فاروق تیزی کے ساتھ دوبارہ زمین پر لیٹ گیا۔ دوسری گولی بھی سنسناتی ہوئی اس کے اوپر سے گزر گئی۔ عین اسی لمحے فاروق کا پھینکا ہوا دستی بم نشانے کے قریب گرا۔ بجلی کے کوندے کی سی چمک کے ساتھ زبردست دھماکہ ہوا جیسے پہاڑ چیخ اٹھے ہوں۔ دستی بم
اکبر الطاف سے تقریباً 4 فٹ کے فاصلے پر پھٹا تھا۔ پلک جھپکتے اکبر الطاف کا جسم چیترے ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ حیرتناک حد تک درست ہدف، پروفیسر نے اظہار خیال کیا۔ وہ تو مارا گیا، لیکن اب ہمارے دوسرے دشمنوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ پھر فاروق جلدی سے بولا، ہمیں اس جگہ رکنا نہیں چاہیے ورنہ مار دیے جائیں گے، پروفیسر نے جواب دیا۔ پھر فاروق اور پروفیسر ایک ساتھ اٹھ کر بھاگے۔ وہ دونوں ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دوڑتے ہوئے تیزی سے عبادت گاہ کی طرف بڑھنے لگے۔ دوڑتے ہوئے ان دونوں ہی کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب دشمن انہیں ختم کرنے کے لیے کس طرح حملہ کریں۔ ان دونوں کو وہ مختلف سمتوں سے بھی گھیر سکتے تھے۔ عبدالرشید اور خالد نے بھی گرنیڈ پھٹنے کا دھماکہ سنا۔ دونوں نے اپنے باقی ماندہ چاروں قیدیوں کو بڑی فکرمندانہ نظروں سے دیکھا۔ پہلے قیدی کو سرنگ میں بھیجے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس پر کیا گزری۔ پتہ نہیں یہ اچھی علامت ہے یا بری، خالد نے کہا۔ مجھے تو دھماکے سے کسی خطرے کی بو آ رہی ہے، عبدالرشید نے خدشے کا اظہار کیا۔ آقا، میں جا کر اکبر الطاف کو دیکھوں؟ عبدالرشید نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اکبر الطاف کے پاس صرف اس کی رائفل تھی، گرنیڈ نہیں تھے۔ پہلے ہم نے رائفل چلنے کی آوازیں سنی، پھر گرنیڈ پھٹنے کی آواز آئی، اس کے بعد سے خاموشی ہے، مکمل خاموشی۔ تمہارے بھس بھرے ہوئے دماغ نے اسے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ خالد دیر تک غور کرتا رہا۔ اس کی اکلوتی آنکھ سے شدید الجھن کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر وہ بولی اٹھا، اس سے تو معلوم ہوتا ہے اکبر الطاف مر چکا ہے۔ ابے اونٹ کی اولاد، یہ تو صاف ظاہر ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا جیسے خالد کے رخسار پر چانٹا مارنا چاہتا ہو۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ نیچا کر لیا۔ اچھا، میں ذرا یہ دیکھ لوں کہ سرنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ آگے قدم بڑھاتے بڑھاتے وہ ایک دم قیدیوں کی طرف پلٹا اور وحشیانہ انداز میں کہنے لگا، تمہاری زنجیر کا آخری سرا دھماکے سے پھٹنے والے ایک ڈبے سے بندھا ہوا ہے۔ ہم نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ تم لوگ ضرورت سے زیادہ بے چینی محسوس نہ کرو۔ اس کی زبان سے الفاظ یوں ادا ہو رہے تھے جیسے کوڑے برس رہے ہوں۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے چاروں قیدی اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کبڑے خالد نے جس قیدی کو دھکے دے کر عبادت گاہ کے نیچے بنی ہوئی سرنگ میں بھیجا تھا، وہ ڈرا ڈرا سا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہزاروں سال پہلے بنی ہوئی ان عمارتوں میں داخل ہونے والوں کو کیا کیا خطرات پیش آ سکتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اچانک چھت سے گرنے والے بھاری پتھروں کے ٹکڑے یا دیواروں میں چھپے ہوئے خفیہ آلات اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود خالد کی بات مان لینے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اگر وہ اس سرنگ میں داخل ہونے سے انکار کر دیتا تو شاید اس کا حشر اور زیادہ برا ہوتا۔ سسک سسک کر مرنے سے تو یہی بہتر تھا کہ وہ سرنگ میں گھسنے کا خطرہ مول لے لیتا۔ ممکن ہے کہ وہ اس طرح زندہ بچ جاتا۔ اس نوجوان کا نام حامد تھا اور وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ حوصلہ مند بھی تھا اور چالاک بھی، لیکن اس وقت جیسے اسے کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ آگے قدم بڑھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، مگر وہ یہ بات بھی بخوبی جانتا تھا، اگر لوٹ کر جائے گا تو بڑی اذیتناک موت نصیب ہوگی۔ کبڑے خالد اور اس کی تلوار کے تصور ہی سے اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ عبادت گاہ کی دیوار پر بنی ہیبت ناک تصویر کا تصور اس وقت اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آنکھ اس کا پیچھا کر رہی ہو، جیسے ساری کائنات ایک بھیانک آنکھ بن گئی ہو اور اندھیرے کے دبیز پردے سے جھانک کر دیکھ رہی ہو۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا یا کھولتا اسے لگتا تھا کہ وہ آنکھ اسے گھور رہی ہے اور وہ بہت مختصر سا ہو کر اس آنکھ کی پتلی سے چپک گیا ہے۔ کانپتے ہوئے اس نے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔
ابھی اس کا پیر سنگی فرش سے ٹکرایا ہی تھا کہ فرش کا وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس جگہ ایک تاریک کنواں بن گیا تھا۔ حامد نے ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنی تھی۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کی تو توازن مزید بگڑ گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اسے کیا ہولناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اس نے اسی لیے کنویں سے بچنے کی آخری کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ وہ گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ عبدالرشید لیمپ ہاتھ میں لیے انتہائی احتیاط سے سرنگ میں چل رہا تھا۔ وہ اس قیدی کا پتہ چلانا چاہتا تھا جسے خالد نے سب سے پہلے سرنگ میں بھیجا تھا۔ مان اس کی نگاہ فرش پر پڑی اور اسے گہرا اندھا کنواں نظر آ گیا۔ اس کے پاس ایک بڑی ٹارچ بھی تھی۔ ٹارچ کی روشنی اس نے کنویں میں ڈالی۔ روشنی زمین کی گہرائی میں بہت دور ایک چھوٹی سی شے پر پڑ رہی تھی۔ وہ شے کپڑوں کی کسی گٹھری کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ تو یہ ہے وہ پہلا اندھا کنواں جو سرنگ میں داخل ہونے والوں کے لیے بنایا گیا تھا، عبدالرشید بڑبڑایا۔ وہ پلٹ کر سرنگ سے باہر آیا اور اس جگہ پہنچا جہاں دوسرے قیدی زنجیر میں بندھے کھڑے تھے۔ بدقسمتی سے تمہارا ایک ساتھی مر چکا ہے، عبدالرشید نے قیدیوں سے کہا۔ وہ غیر ضروری چیزوں کی کھوج لگانا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر دوسرے قیدی کو کھول دیا، پھر کہنے لگا، تمہیں احتیاط سے کام لینا ہے۔ ذرا ہی دیر بعد عبدالرشید نئے قیدی کو اپنے ریوالور کی نال سے دھکیلتا ہوا دوبارہ عبادت گاہ کی سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب تناؤ نہیں تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لیمپ اور دوسرے میں ریوالور تھا۔ ٹارچ کو وہ جیب میں ٹھوس چکا تھا۔ نیا قیدی سہما سہما سا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے عبدالرشید کے آگے چل رہا تھا۔ پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں حامد کنویں میں گرا تھا۔ ادھر دیکھو، عبدالرشید نے قیدی کو مخاطب کیا۔ قیدی نے پلٹ کر خوفزدہ نظروں سے عبدالرشید کو دیکھا۔ عبدالرشید نے کنویں کی جانب اشارہ کیا اور بولا، ادھر سرنگ کی دیوار کے برابر پتلی سی منڈیر بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی چوڑائی تو بمشکل 1 انچ ہوگی۔ قیدی ہکلایا۔ اس نے عبدالرشید کے ارادے کو بھانپ لیا تھا۔ تمہیں شاید خبر نہیں کہ ریوالور کی گولی کسی شخص کے پیٹ میں لگ جائے تو اسے کس قدر تکلیف ہوتی ہے اور وہ کتنی مشکل سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر تم اس گہرے کنویں میں گر جاؤ تو کم از کم اذیت سے تو بچ جاؤ گے۔ یقین کرو تمہیں نیچے پتھروں سے ٹکرا کے مرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ عبدالرشید کی آواز پرسکون تھی۔ وہ قیدی کو اس طرح سمجھا رہا تھا جیسے اس کا بھلا چاہتا ہو۔ اسی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آنے لگی، بڑی زہریلی مسکراہٹ۔ قیدی نے جھرجھری سی لی، پھر اس کا سارا چہرہ پسینے سے تربتر ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے منڈیر پر ایک پاؤں رکھا اور بہت ہی آہستہ آہستہ سرنگ کی دیوار سے چپک کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک بار بھی اس نے کنویں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاباش، عبدالرشید اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا، تم ایک جری آدمی ہو، بس ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے، تم کنویں کے پار پہنچ جاؤ گے۔ عبدالرشید تو اپنی دانش میں قیدی کا حوصلہ بڑھا رہا تھا مگر قیدی پر اس کا رد عمل مختلف تھا۔ سرنگ کی خاموش فضا میں قیدی کو عبدالرشید کی آواز اس قدر ہولناک لگ رہی تھی کہ وہ بڑی مشکل سے منڈیر پر اپنے جسم کا توازن برقرار رکھے ہوئے تھا۔ چونٹی کی طرح رینگو مت، عبدالرشید نے اسے تاکید کی۔ خطرے کی حدود میں زیادہ دیر تک رہنا نہیں چاہیے، جتنی جلدی۔ عبدالرشید ایک دم چپ ہو گیا۔ اس نے قیدی کو منڈیر سے پھسلتے دیکھ لیا تھا۔ قیدی کنویں میں گر رہا تھا۔ عبدالرشید کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ اس عرصے میں قیدی نے پھسلتے ہوئے منڈیر کا ایک سرا پکڑ لیا تھا، اب وہ کنویں میں جھول رہا تھا۔ بہت اچھے یار، تم جمناسٹک کے کسی کھلاڑی سے کم نہیں ہو، عبدالرشید ہنسا۔ ہاں ہاں، اب ذرا سا زور لگاؤ، ہمت سے کام لو یار، اسی طرح تم دھیرے دھیرے خطوں پر زور دیتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہو۔ جان بچانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کرو کہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرو اور منڈیر پر چڑھ جاؤ، مگر میرے بازو میں اتنی سکت نہیں کہ میں اپنے جسم کو اوپر اٹھا سکوں۔
قیدی نے چیخ کر جواب دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت منڈیر پر مزید مضبوط کر لی تھی، لیکن صورتحال جوں کی توں تھی۔ وہ اب بھی کنویں میں لٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شدید وحشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اچھا تو یار، پھر مر جاؤ۔ تم میرا مشورہ نہیں مان رہے تو نہ مانو۔ عبدالرشید اپنی بات ختم کرتے ہی زور سے ہنس پڑا۔ سرنگ کی خاموشی میں اس کی ہنسی بڑی بھیانک ہو رہی تھی۔ تم پر خدا کی لعنت ہو، خدا تمہیں جہنم واصل کرے۔ پھر قیدی عبدالرشید کو گالیاں بکنے لگا۔ خوف پر غصہ غالب آ گیا۔ اس غصے میں قیدی یہ بھول گیا کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان مولک ہے۔ اس کی ذرا سی غلطی اسے موت کی اندھی وادی میں دھکیل سکتی ہے۔ روز صبح ورزش اس کا معمول تھی۔ یہ اس کی عادت میں داخل تھا کہ وہ قریبی پارک میں جھولے سے لٹک کر 2-1 مرتبہ ادھر آئے جائے۔ یہی عادت اس کے کام آ گئی۔ وہ بڑی جدوجہد کے بعد آخرکار وقتی طور پر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کنویں کی دوسری جانب پہنچ گیا تھا۔ عبدالرشید کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ قیدی اتنا سخت جان ثابت ہوگا۔ جلدی سے جلد مجھے یہ بتا دینا کہ سرنگ میں اور کیا کیا ہے، عبدالرشید نے کنویں کے ایک کنارے سے بلند آواز میں کہا۔ قیدی نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ پلٹ کر عبدالرشید کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا سرنگ کے اگلے موڑ پر عبدالرشید کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فاروق بآسانی کسی مادی یا غیر مادی شے سے ڈرنے والوں میں نہیں تھا۔ وہ پروفیسر طارق کے ساتھ چھپتا چھپاتا اور رینگتا ہوا عبادت گاہ کے قریب پہنچا۔ انتہائی نڈر ہونے کے باوجود پہلی مرتبہ جب اس کی نظر خالد یوسف پر پڑی تو خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، لیکن یہ لمحاتی رد عمل تھا۔ خالد اس وقت عبادت گاہ کے قریب کھڑا ہوا اپنی ایک آنکھ سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر طارق کی طرف دیکھ کر فاروق نے آنکھ سے اشارہ کیا، پھر چھوٹا سا ایک پتھر اٹھا کر خالد کی طرف پھینک دیا۔ پتھر گرنے کی آواز کے ساتھ ہی خالد نے بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر آواز کی سمت یک کے بعد دیگرے کئی فائر کر دیے۔ بہت گھبرایا ہوا لگتا ہے، فاروق نے سرگوشی کی۔ خالد اب اس طرف جا رہا تھا جدھر سے پتھر گرنے کی آواز آئی تھی۔ 6 فٹ سے زیادہ اونچے قد اور غیر معمولی جسامت کے باوجود خاموشی کے ساتھ حرکت کرنے میں فاروق کو غیر معمولی کمال حاصل تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کچھ فاصلہ طے کیا اور چھلانگ لگائی۔ خالد کی پشت اس کی طرف تھی۔ کبڑے خالد کی گردن کو اس نے اپنے بازو کے شکنجے میں کس لیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے خالد کے سر کے پچھلے حصے پر زوردار گھوسا مارا۔ کبڑا کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ پروفیسر طارق تیزی سے لپکا۔ اس نے خاور کی رائفل کو گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہت خوبصورت رائفل ہے، پروفیسر نے رائفل کی نال پر ہاتھ پھیرا۔ فاروق نے خالد کو اچھی طرح رسی میں جکڑ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ خالد کو اس نے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ گردن کی ہڈی پر شدید دباؤ پڑنے اور پھر سر پر گھوسے کی ضرب نے خالد ایسے وحشی کو وقتی طور پر ہوش و حواس سے بے گانہ کر دیا تھا۔ فاروق نے اس کے پیر نہیں باندھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں خالد کا ہوش آ گیا، مگر اب وہ بازی ہار چکا تھا۔ خالد کی اکلوتی آنکھ سے شدید نفرت اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ کچھ خفا سے لگتے ہو پیارے، فاروق نے خالد کی پشت پر ریوالور سے ٹھوکا دیا۔ کیا ساری رات یہیں کھڑا رہنے کا ارادہ ہے؟ چلو آگے بڑھو، ابھی ہمیں بہت سے کام کرنا ہے۔ ذرا اس شیطان کے منہ سے کپڑا تو نکالو، میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پروفیسر نے کہا۔ فاروق نے خالد کے منہ میں ٹھوسا ہوا کپڑا نکال دیا۔ یہ بتاؤ کہ یہاں کل کتنے قیدی ہیں؟ پروفیسر نے خالد سے پہلا سوال کیا۔ لڑکی نے تو شاید 5 یا 6 بتائے تھے۔ خالد نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس وقت تک وہ سرنگ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ سرنگ کے دہانے کی طرف سے زنجیر کے ہلکے ہلکے چھناکے سنائی دے رہے تھے۔ پروفیسر، اسے کور کیے رہیں، فاروق یہ کہتے ہی تیزی سے آگے بڑھا۔ جس غار سے سرنگ کی ابتدا ہوئی تھی
اس میں صرف 3 قیدی زنجیر سے بندھے ہوئے کھڑے تھے۔ فاروق نے ایک ہی نظر میں اس غار کا جائزہ لے لیا۔ وہاں قیدیوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ لپک کر قیدیوں کے قریب پہنچا اور زنجیر پکڑ لی۔ فاروق زنجیر کو کھینچنا ہی چاہتا تھا کہ ایک قیدی نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ پھر دوسرا قیدی بھی بول اٹھا، ہم سب کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ خوب، فاروق نے سر ہلایا، ترکیب تو عمدہ ہے۔ ڈبے میں دھماکے سے پھٹنے والا مادہ۔ اس نے زنجیر چھوڑ دی، پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولا، پھر کیا کیا جائے؟ بے وقوف اجنبی، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اچانک کسی کی آواز فاروق کے پیچھے سے آئی، میں صدوق ابن سری اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ تمہیں شاید خبر نہ ہو کہ صدوق سب سے بڑے سچے کو کہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہوا صدوق کہ تم پر وقت پہنچ گئے۔ یہ کبڑے خالد کی آواز تھی۔ فاروق نے جلدی سے مڑ کر دیکھا۔ بھتے نقوش والا ایک سیاہ روح بدو اپنی اسٹین گن سے پروفیسر طارق اور فاروق کو کور کیے ہوئے غار کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ اور لوگوں کے ہیبلے اور زنجیروں کے چھناکے سنائی دے رہے تھے۔ ہاں، صدوق نے خالد سے کہا، عبدالرشید کو میرے فراہم کردہ 6 افراد کم معلوم ہو رہے تھے۔ مجھے مزید کچھ آدمی فراہم کرنے پڑے۔ انہیں لے کر میں یہاں آیا تو یہ تماشا ہو رہا تھا۔ پھر صدوق نے پروفیسر طارق اور فاروق کو مخاطب کیا، اب تم دونوں اپنے ہتھیار پھینک دو، کھیل ختم ہو چکا ہے۔ کیا واقعی کھیل ختم ہو گیا؟ پروفیسر اس طرح بولا جیسے موجودہ صورتحال کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ فاروق کی نظر کبڑے خالد کی طرف اٹھی۔ کبڑے کی واحد آنکھ شدید غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس وقت تک عبدالرشید بھی سرنگ سے غار میں آ چکا تھا۔ صدوق ابن سری نے اسے پورے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا کہ 2 قیدی اور مل گئے۔ عبدالرشید مسکرایا، انہیں بھی اسی زنجیر سے باندھ دو، یہ بھی ہمارے کام آئیں گے۔ کس کام؟ مان پروفیسر طارق بول اٹھا، کیا تم اس سرنگ میں چھپی ہوئی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں اس سرنگ میں چھپا ہوا ایسا خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔ پھر تو ہم ایک سودا کر سکتے ہیں تم سے۔ لیمپ کی دھیمی روشنی میں فاروق نے دیکھا کہ پروفیسر طارق کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں، میں اور میرا ساتھی ہم دونوں ہی ایسے کاموں کا بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، پروفیسر نے جواب دیا۔ ہم دونوں غیر مشروط طور پر اور رضاکارانہ اس کے لیے تیار ہیں کہ اس سرنگ میں داخل ہوں اور خزانہ تمہیں دلا دیں۔ اس کے عوض کچھ تو چاہتے ہوگے، مثلاً خزانے میں حصہ؟ نہیں، پروفیسر طارق نے انکار کر دیا، ہم صرف ان بدقسمت قیدیوں اور اپنی زندگی کی ضمانت چاہتے ہیں۔ پروفیسر کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ تم چاہو تو خزانہ لینے کے بعد ہمیں اسی جگہ باندھ کر چھوڑ جانا۔ تمہارے جانے کے بعد ہم اگر خود کو آزاد نہ کر سکے تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی۔ عبدالرشید چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر وہ خالد سے مخاطب ہوا، انہیں سرنگ میں جانے دو۔ ہاں، ان کا تھیلا ضرور دیکھ لینا، اور یہ بھی کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ خالد کو پہلے ہی رسی کی گرفت سے آزادی مل چکی تھی، اسے صدوق نے آزاد کرایا تھا۔ عبدالرشید کے حکم پر خالد آگے بڑھا اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فاروق نے بڑی احتیاط سے اپنے تھیلے کی ساری چیزیں پیک کیں۔ خالد نے تھیلے کو غار کی فرش پر الٹ دیا تھا۔ تلاشی کے بعد فاروق اور پروفیسر دونوں ہی بے دھڑک سرنگ میں داخل ہو گئے۔ پھر وہ بہت جلد اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پہلا قیدی کنویں میں گرا تھا۔ ان کی آنکھیں بڑی حد تک اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں۔ یہ بہت عام طریقہ ہے جو قدیم مصر کے لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، پروفیسر نے کنویں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس کنویں کی دوسری طرف کیسے پہنچیں گے؟ فاروق بولا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ تو ہے، مگر دیکھتے ہیں، پروفیسر طارق نے جواب دیا اور تھیلے سے اسٹیل کا ایک ٹیوب نکال لیا۔ یہ کیا ہے؟ فاروق نے معلوم کیا۔ یہ میری ایک ایجاد ہے، پروفیسر نے بتایا۔ تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ مدور چیز سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے ٹیوب کے نیچے لگی ہوئی کوئی اسپرنگ دبائی، ٹیوب سے
10-12 फीट का पतला सा एक रॉड बाहर निकल आया। प्रोफेसर ने इस रॉड को कुएं पर रख दिया और कहा, ज़रा इस रॉड को मजबूती से थामना, पहले मैं ही दूसरी तरफ जाता हूँ। फारूक ने झुककर रॉड के एक तरफ वाले किनारे को पकड़ लिया। रॉड पर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। प्रोफेसर तारिक इस तरह इत्मीनान से पाँव कुएं में लटकाकर रॉड पर बैठ गया, जैसे इसकी सारी उम्र जिम्नास्टिक के करतब दिखाते गुजरी हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खिसक आगे बढ़ने लगा। चंद ही मिनट में वो कुएं के दूसरी जानिब पहुंच चुका था। अब मैं रॉड को पकड़ता हूँ और तुम इसी तरह चले आओ, प्रोफेसर जोर से बोला और झुककर रॉड के उस तरफ वाले किनारे को थाम लिया। समझ गया। फारूक बमुश्किल तमाम अपनी आवाज़ की लर्जिश को छुपा सका। आप मेरा वज़न संभाल लेंगे ना? फिक्र ना करो, चले आओ, प्रोफेसर ने मुतमईन आवाज़ में कहा। फारूक ने भी किसी न किसी तरह कुएं को अबूर करने के बाद इत्मीनान का सांस लिया। अच्छा चलो, अब हमें जल्दी से जल्द अपने काम से निपट लेना चाहिए, प्रोफेसर ने सुरंग में आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन इन खुफिया फंदों के बारे में आपने क्या सोचा जो सुरंग में दाखिल होने वालों के लिए लगाए गए होंगे? खुफिया फंदे? हाँ, इम्कान तो है। इस सुरंग में 2 अफराद को भेजा जा चुका है। एक शख्स तो कुएं में मरा पड़ा है, दूसरे का क्या हुआ? इसी वक्त सुरंग के अगले हिस्से से किसी की तेज आवाज़ आई। आप कौन हैं? अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लें, मेरी मदद करें। प्रोफेसर और फारूक इस आवाज़ की तरफ लपके। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि सुरंग की तारीकी से एक हैवला इनकी तरफ आता दिखाई दिया। करीब आने पर मालूम हुआ वो एक नौजवान था। नौजवान इस वक्त किसी नामालूम वजह से घबराया हुआ लग रहा था। कौन हो तुम? प्रोफेसर ने इस नौजवान से दरियाफ्त किया। मेरा नाम नासिर है जनाब, नौजवान ने बताया। फिर इसने अपनी विपदा सुना दी। इसे भी इसी तरह अगवा किया गया था। आखिर वो बोला, कुएं से निकलकर मैं सुरंग में चलता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां अंधेरा होने के सबब मुझे ठोकर लगी, फर्श पर गिर पड़ा। इसी दौरान में मेरा हाथ किसी चीज़ से टकरा गया। इसी लम्हे सुरंग की दोनों जानिब से इंतहाई तेज चमकीले फौलादी दांत निकलकर एक दूसरे से मिल गए। अगर मैं खड़ा होता तो ये नश्तरों ऐसे दांत मेरे जिस्म के 2 टुकड़े कर देते। जनाब, ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं फर्श पर गिरा हुआ था, इसीलिए बच गया। प्रोफेसर तारिक ने पूरी तवज्जो से इस नौजवान की बात सुनी और फिर कहा, क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो जहाँ यह हादसा पेश आया था? जी हाँ, नौजवान नासिर आमादा हो गया। मेरे साथ आइए, मगर ज़रा एहतियात से, नीचे नामालूम किस किस तरह के फंदे फर्श पर लगे हैं। वो एहतियात से इस मकाम तक पहुंच गए जहाँ फर्श पर कई रेशमी डोरियाँ आड़ी तिरछी बंधी हुई थीं। यही वो जगह है, नासिर ने सबसे पहली डोरी के पास रुकते हुए बताया। प्रोफेसर तारिक ने दूरी से दोनों दीवारों का जायजा लिया और कहा, दिलचस्प, लेकिन ये कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसे हम अबूर ना कर सकें। फारूक, ज़रा वो रॉड तो मुझे देना। फारूक से रॉड वाला ट्यूब लेने के बाद प्रोफेसर ने रेशमी डोरियों को फलांगते हुए बड़ी एहतियात से सुरंग का वो हिस्सा पार किया। फिर इसने रॉड को सुरंग की दाएं जाने वाली दीवार में लगे हुए दांतों के दरमियान फंसा दिया। तवक्को तो यही है कि हमारा रॉड इस मैग्नेज़ियम के दबाव को यकीनन बर्दाश्त कर लेगा। फिर भी मैं एहतियातन एक तजुर्बा कर लेता हूँ, प्रोफेसर बोला। फिर इसने फर्श पर लेट जाने के बाद एक रेशमी डोरी को थोड़ा सा खींचा। खटाक की आवाज़ आई। बाईं दीवार से फौलादी दांतों की एक कतार सुरंग की निस्फ चौड़ाई तक बाहर निकल आई, लेकिन सीधी तरफ वाले दांत बाहर न आ सके। बस अब इत्मीनान के साथ सीधी तरफ से होकर मुझ तक पहुंच जाओ, प्रोफेसर ने फर्श से उठते हुए कहा। फारूक और नासिर चौपायों की तरह झुककर तेज़ी से चलते हुए प्रोफेसर के पास पहुंच गए। अब फारूक ने प्रोफेसर से पूछा, पहले अपना रॉड निकाल लो, फिर आगे चलेंगे। फारूक ने जैसे ही ज़बरदस्त झटका देकर रॉड निकाला, दीवार की दोनों जानिब लगे हुए फौलादी दांत पुरशोर आवाज़ के साथ टकराए और फिर अपनी जगह वापस चले गए।
اس خطرناک مرحلے سے گزرنے کے بعد پروفیسر طارق، فاروق اور ناصر 10-15 قدم ہی آگے آئے تھے کہ انہیں محسوس ہوا جیسے سرنگ کی دونوں طرف والی دیواریں آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پروفیسر کے حلق سے گھٹاہٹ سی آواز نکلی، پھر وہ بولا، لعنت ہے، مجھ میں اور ایک معمولی گدھے میں کوئی فرق نہیں۔ کیا ہوا پروفیسر؟ فاروق نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ہم پیچھے کسی ایسی جگہ سے بھی گزرے ہیں جہاں ہمارا وزن پڑنے کی وجہ سے ایک اور میکانزم حرکت میں آ چکا ہے۔ مجھے پہلے ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس وقت تک دونوں طرف کی دیواریں ان کے کافی قریب آ چکی تھیں۔ فاروق وحشت زدہ سا نظر آنے لگا۔ کیا آپ کے روڈ سے ان دیواروں کو روکا نہیں جا سکتا؟ فاروق نے گھبرا کر سوال کیا۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے، پروفیسر نے جواب دیا، لیکن امید نہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ کہتے ہی اس نے انتہائی تیزی سے روڈ کی لمبائی کو دونوں دیواروں کے درمیان اڑا دیا۔ دیواروں کا کھسکنا بند ہو گیا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ دونوں طرف سے زبردست دباؤ پڑ رہا ہو۔ تینوں افراد دوڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی انہوں نے نیز فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ روڈ چٹاک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ دونوں طرف سے دیواروں کے کھسکنے کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب وہ ان دونوں دیواروں کے درمیان پس جائیں گے۔ اسی لمحے فاروق نے دل میں ایک فیصلہ کیا۔ دیوار اب بہت قریب آ گئی تھی۔ اس نے اپنی پشت ایک دیوار سے لگانے کے بعد دونوں پاؤں مضبوطی کے ساتھ دوسری دیوار پر جما دیے۔ اب دیواروں کا کھسکنا بند ہو گیا تھا۔ فاروق کی کوششیں رائگاں نہیں ہوئیں۔ پروفیسر، آپ اور ناصر جلدی سے جلد اس جگہ سے آگے نکل جائیں، فاروق ہانپتے ہوئے کہنے لگا۔ بے وقوف نہ بنو فاروق، انسانی طاقت ان بھاری دیواروں کو روک نہیں سکتی۔ تم بھی ہمارے ساتھ نکلنے کی کوشش کرو، ممکن ہے ہم بچ جائیں۔ بھاگ جائیں پروفیسر، فاروق چیخ اٹھا۔ ان باتوں کا وقت نہیں۔ فاروق کے چہرے پر پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ مان پروفیسر نے ناصر کا ہاتھ تھاما اور آگے جانے کے بجائے پلٹ کر وہ سرنگ کے دہانے کی طرف دوڑنے لگا۔ فاروق اب بھی دیواروں کو روکنے کے لیے اپنے جسم کی پوری طاقت صرف کر رہا تھا۔ اس کے باوجود یوں لگتا تھا کہ وہ زیادہ دیر اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ رہ سکے گا اور سنگی دیواریں اس کے پہاڑ جیسے جسم کو پیس کر سرما بنا دیں گی۔ حسنہ بڑی دیر سے پروفیسر طارق کے خیمے میں بیٹھی ہوئی گزشتہ واقعات پر غور کر رہی تھی۔ آج تک اس کی زندگی کچھ ایسی روش پر چلتی رہی تھی کہ اس نے نہ تو کبھی مستقبل کے بارے میں کسی طرح کے سنہرے خواب دیکھے تھے اور نہ ہی وہ زندگی اور اس کی تلخ حقیقتوں کے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار تھی۔ پھر بھی جو سانحہ آج رونما ہوا تھا، ایسا نہ تھا کہ جسے کوئی حساس لڑکی بآسانی فراموش کر دیتی یا اہمیت نہ دیتی۔ اچانک حسنہ کی آنکھوں میں کبڑے خالد کا بھیانک چہرہ گھوم گیا۔ اس نے جھرجھری سی لی اور ان پستولوں کو دیکھنے لگی جو پروفیسر طارق نے اس کی حفاظت کے لیے دیے تھے۔ حسنہ کو اپنی زندگی سے کچھ زیادہ لگاؤ بھی نہیں تھا۔ ناچنے والی ایک معمولی لڑکی کی حیثیت سے آج تک اس کی زندگی بڑی بے کیف اور سپاٹ سی گزری تھی۔ تھرکتے ہوئے جسم کا بلاوا، لمحاتی اور کاروباری تعلق، اجنبی چہرے قریب آتے اور پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے، کچھ دیر کی رفاقت اور پھر وہی ڈستی ہوئی تنہائی۔ کوئی مہربان ہاتھ ایسا نہیں تھا جو اس کے سر پر دراز ہو تو پھر ہٹے نہیں۔ کوئی اس سے یہ کہنے والا نہیں تھا، حسنہ، زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں چلتے چلتے تم تھک گئی ہوگی، آؤ میرے سائے میں بیٹھ جاؤ۔ کسی نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر روح کی بے چینی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ آنکھیں پروفیسر کے ساتھی فاروق کی آنکھیں تھیں جو جگنوؤں کی طرح اس وقت بھی اس کے وجود میں اجالا کر رہی تھیں۔ یہ اس دیو قامت آدمی کی مہربان آنکھیں تھیں جس نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا اس وقت جب وہ کبڑے خالد کے چنگل سے نکل کر کسی زخمی کبوتری کی طرح پھڑپھڑاتی ہوئی اس کھائی میں آ گری تھی۔ کیا واقعی ان آنکھوں میں انسانی ہمدردی کے علاوہ محبت کی تپش اور کسی لطیف تر جذبے کی رمق تھی؟
اسنا کے ذہن میں بار بار یہ سوال گردش کرتا رہا، مگر وہ کسی نتیجے تک پہنچ نہ سکی۔ اچانک وہ کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح چوکنا ہو گئی۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ کوئی دبے قدموں خیمے کی طرف آ رہا تھا۔ صدوق ابن سری پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا اس کھائی کو دیکھ رہا تھا جس کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ خالد کی قید سے آزاد ہو کر مفرور لڑکی یہیں سے گر کر ہلاک ہوئی تھی۔ صدوق کی زندگی اب تک ایسے جرائم پیشہ افراد کے درمیان بسر ہوئی تھی جو بے حد محتاط رہتے ہیں، ہر بات پر شک کرنا جن کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے۔ یہی اس کا مزاج بن گیا تھا۔ جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے اس مزاج کے افراد کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بڑے مجرم ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکیں۔ اس وقت بھی صدوق کے ذہن میں متعدد شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی کے فرار ہوتے ہی پروفیسر طارق اور فاروق کے یہاں آنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ لوگ واقعی ایسے انجان سیاح تھے جو محض اتفاقاً اس علاقے میں آ گئے تھے، یا مفرور لڑکی سے معلومات حاصل کر کے کسی خاص مقصد سے ادھر آئے تھے؟ کیا لڑکی واقعی مر چکی تھی؟ پہاڑ کی چوٹی سے کھائی میں گرنے کے بعد کسی کا بچ جانا محال ہے، لیکن بعض قرینے قیاس باتیں بھی تو کبھی کبھی درست ثابت نہیں ہوتی۔ کچھ واقعات تو ایسے پیش آ جاتے ہیں جن کی منطقی توجیہ ممکن نہیں ہوتی۔ صدوق اپنے مزاج کے مطابق اس واقعے کا تجزیہ کرتا رہا۔ ممکن ہے کہ لڑکی مری نہ ہو۔ اگر یہ اندازہ درست ہے تو وہ لڑکی میرے اور دوسرے ساتھیوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے جس کا فوری ستیہ ضروری ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد صدوق نے اپنی اسٹین گن کو ٹھیک طرح کندھے سے لگایا اور دھیرے دھیرے پہاڑ سے اترنے لگا۔ چاندنی اس وقت بھی چٹکی ہوئی تھی۔ جب وہ نیچے اترا تو پروفیسر طارق کا خیمہ اسے فوراً نظر آ گیا۔ آہستہ آہستہ دبے پاؤں وہ خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ تمام تر احتیاط کے باوجود جب وہ خیمے کے قریب پہنچا تو اچانک اس کا پیر چھوٹے سے ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ رات کی مکمل خاموشی میں پتھروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے کی تیز آواز ہوئی۔ صدوق اچھل کر خیمے کے ایک جانب آڑ میں ہو گیا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے، خیمے کے در کا پردہ اٹھا اور اسنا باہر نکل آئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صدوق خیمے کی آڑ سے نکل کر بالکل بے آواز چلتا ہوا اسنا کی پشت پر پہنچ گیا۔ اسنا اس وقت بھی پہاڑ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ رقاصہ تھی، اسی سبب اس کا جسم سارنگی کے تاروں کی طرح کھچا ہوا تھا۔ وہ حسین بھی تھی اور جسمانی طور پر بالکل فٹ بھی، لیکن صدوق ایسے شخص کے لیے اس پر قابو پانا مشکل نہیں تھا۔ چند ہی منٹ بعد اسنا کے دونوں پستول صدوق کی بیلٹ میں الجھے ہوئے تھے۔ صدوق اب اسنا کی پشت پر اپنی اسٹین گن کی نال رکھے اسے دوبارہ عبادت گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ 15-20 منٹ کے اندر وہ دوبارہ عبادت گاہ تک پہنچ گئے۔ چاندنی رات میں اسنا کی نظر دوبارہ اس آنکھ پر پڑی جو عبادت گاہ کی دیوار پر بنی ہوئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے حیرت زدہ سی آواز نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے آنکھ متحرک ہو اور اس میں سے روشنی نکل رہی ہو۔ اس کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ صدوق نے پیچھے سے اسے دھکا دیا اور وہ عبادت گاہ میں داخل ہو گئی۔ اندر پہنچتے ہی اس کی نظر اکلوتی آنکھ والے خالد پر پڑی۔ وہ غار عبادت گاہ کی حدود ہی کے نچلے حصے میں تھا جہاں صدوق اسے لے کر آیا تھا۔ اسنا کے لیے یہ طے کرنا واقعی مشکل تھا کہ عبادت گاہ کی دیوار پر بنی ہوئی آنکھ دیکھ کر اسے زیادہ خوف محسوس ہوا تھا یا کبڑے کی آنکھ نے زیادہ دہشت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اچھا تو تمہیں نے ان دونوں بے وقوفوں کو یہاں بھیجا تھا؟ صدوق کی آواز عقب سے آئی۔ اسنا کچھ نہ بولی۔ تم کچھ کہو نہ کہو میں سمجھ گیا۔ صدوق دھیرے سے ہنسا۔ کیا سمجھ گئے تم؟ سنی لرزیدہ آواز میں بولی۔ یہی کہ تم نے جس انداز سے قیدیوں کو دیکھا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں احمق اتفاقاً یہاں نہیں آئے تھے۔ خیر اب اس کی توقع تو کم ہی ہے کہ تم اب کبھی زندہ حالت میں انہیں دیکھ سکو۔
اس سے قطع نظر دیکھنے نہ دیکھنے کی کیوں بھی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ خود تمہاری زندگی بھی بے حد مختصر ہے۔ کبڑا خالد انتہائی حریصانہ نظر سے اسنا کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک وہ عبدالرشید کے آگے دوزانوں بیٹھ گیا۔ اونٹ کی اولاد، تجھے کیا ہوا؟ عبدالرشید حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا۔ آقا، میری ایک درخواست ہے۔ عبدالرشید کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ بولا، کیا تو دوبارہ وہی چاہتا ہے جس کے لیے پہلے مجھ سے اجازت لی تھی؟ یہ کہتے ہی عبدالرشید مڑا اور صدوق سے پوچھا، یہ زندہ کیسے بچ گئی؟ زندگی تھی اس کی، یہ ان دونوں احمقوں کے خیمے کی چھت پر گری جنہیں آپ نے خزانے کی تلاش میں سرنگ کے اندر بھیجا ہے، صدوق نے جواب دیا۔ تو یہ بات تھی؟ عبدالرشید نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، پھر کبڑے خالد کو مخاطب کیا، مجھے تیری بے چینی کا اندازہ ہے کبڑے، تو مجھے بہت پیارا ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے سر سے اسنا کی طرف اشارہ کیا۔ تیری درخواست منظور کر لی گئی، لیکن اس کا خیال رکھیو کہ دوبارہ نہ بھاگ نکلے۔ کبڑے کی آنکھ کسی اندرونی جذبے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ عبدالرشید کے سامنے سے اٹھا اور پھر اپنی سخت کھردری انگلیوں سے اسنا کا بازو تھام لیا۔ اس عرصے میں خود اسنا جیسے بدل سی گئی تھی۔ اس نے اپنے اندر عجیب تبدیلی محسوس کی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں جس پر فاروق فخر کر سکے۔ یہ خواہش کچھ اس قدر شدید تھی کہ خیر احساس پر غالب آ گئی۔ کبڑے خالد کا قابل نفرت اور کریہ وجود، عبادت گاہ کی دیوار پر بنی ہوئی آنکھ کا خوف، اپنے انجام کا اندیشہ، غرض ان تمام احساسات نے ثانوی حیثیت اختیار کر لی۔ اسنا کے نزدیک اب کسی بھی خطرے کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اگر تم میری رسیاں کھول دیتے تو ممکن ہے میں اپنی باہیں تمہاری گردن میں ڈال دیتی۔ اسنا نے مسکرا کر کبڑے کی بھیانک آنکھ میں دیکھا۔ صدوق نے اسنا کو ادھر لانے سے پہلے رسیوں میں جکڑ دیا تھا، صرف ٹانگیں مخصوص انداز میں اس طرح باندھی تھیں کہ وہ قدم اٹھا سکے۔ اسنا کی بات سن کر کبڑے کی اکلوتی آنکھ کا رنگ دم بدم تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اسنا کو غار کے دوسرے حصے میں لانے کے بعد کبڑے نے اس کی رسیاں کھول دیں۔ نفرت اور کراہیت کے باوجود اسنا نے جذبات کو دبا لیا اور اس کے اس طرح نزدیک ہو گئی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ شدت جذبات کے سبب کبڑے خالد کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں کبڑے کے نزدیک تر اسنا ہو گئی اور اس کے ذہن سے اسنا کی طرف سے کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اسنا اس سے متاثر ہو گئی ہے، لیکن اسنا کی انگلیاں دھیرے دھیرے غیر محسوس طور پر کبڑے کی کمر تک بڑھ رہی تھیں، جہاں چمڑے کی بیلٹ میں لگا ہوا ایک ہلالی خنجر کا دستہ غار کے دھندلکے میں بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک اسنا کے ہاتھ نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور خنجر کبڑے خالد کے حلق میں دستے تک اتر گیا۔ خون کا ایک فوارہ سا بلند ہوا، کبڑے کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں ابھریں اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ کبڑے خالد کے کپڑوں سے خون آلود خنجر صاف کرنے کے بعد اسنا اٹھ کھڑی ہوئی اور تقریباً بے آواز چلتی ہوئی ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو گئی جس کا دہانہ غار کے اسی حصے میں تھا۔ سرنگ بے حد تاریک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ٹٹولتی ہوئی اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی۔ ابھی اسنا 15-20 قدم ہی چلی ہوگی کہ اس کی سماعت سے ایسی آواز ٹکرائی جیسے دور کسی جگہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ کچھ فاصلے کے بعد سرنگ 2 شاخوں میں پڑ گئی تھی۔ اسنا کچھ سوچے سمجھے بغیر دائیں جانب مڑ گئی۔ ذرا ہی دیر کے بعد سرنگ میں مزید 2-3 شاخیں پیدا ہو گئیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے دور سے سنائی دینے والی بارش یا شاید ریت کے گرنے کی آواز خاصی تیز ہو گئی تھی۔ اسنا نے رک کر آواز کی سمت کا اندازہ کیا اور پھر وہ اس طرف مڑ گئی جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش یا ریت کے گرنے کی یہ آواز اب اسنا کے سارے وجود پر چھا گئی تھی۔ وہ اس آواز کی طرف یوں کھینچی جا رہی تھی
جیسے پروانے شمع کی طرف جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس آواز کا تعلق اس کے محبوب کی زندگی اور موت سے ہے۔ اب اسنا کو یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ جس نئے جذبے نے اس کے دل کی گہرائیوں سے اپنے ہونے کا اظہار کیا تھا وہی جذبہ عشق تھا جس کا انتظار وہ ایک مدت سے کر رہی تھی۔ اب سرنگ کا گھور اندھیرا بھی کچھ کم ہو چلا تھا، یا شاید اسنا کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھیں۔ بہرحال بہت الامکان تیزی کے ساتھ آواز کی سمت بڑھ رہی تھی۔ بہت جلد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سرنگ کے فرش پر ریت کی کافی اونچی ڈھیری پڑی ہوئی تھی اور اس ڈھیری میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ جب اسنا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ سرنگ کی چھت میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سوراخ سے ریت کی پتلی دھار آہستہ آہستہ نیچے پڑی ہوئی ریت میں اضافہ کر رہی تھی۔ ریت کی ڈھیری اب اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ اگر اسنا اس پر چڑھ جاتی تو اس کے ہاتھ بآسانی چھت کے سوراخ تک پہنچ سکتے تھے۔ ریت کے اس ٹیلے کے قریب کھڑی ہوئی اسنا سوچنے لگی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مان اس کی سماعت سے ایک آشنا آواز ٹکرائی۔ بس پروفیسر، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری کمر اور ٹانگوں پر سینکڑوں ٹن بوجھ پڑ رہا ہو۔ کیا آپ دونوں سرنگ کے اس حصے سے باہر نکل چکے ہیں؟ اسنا کے جسم میں بجلی کی ایک لہر سی توڑ گئی۔ ابھی ابھی اس نے جو آواز سنی تھی وہ فاروق ہی کی آواز تھی۔ بخدا فاروق، تمہارے سوا دنیا کا شاید کوئی آدمی یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اسنا کو پروفیسر طارق کی آواز سنائی دی۔ تم نے اپنی زندگی میرے اور ناصر کے لیے داؤ پر لگا دی۔ مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے کہ کوشش کے باوجود وہ سوراخ نہیں مل رہا جسے ریت گر رہی ہوگی۔ اسی پر سرنگ کی دونوں جانب یہ چٹانیں ٹکی ہوں گی۔ جیسے جیسے ریت کم ہوتی جائے گی یہ چٹانیں جو 45 ڈگری کے زاویے پر جمی ہوں گی خود بخود آگے کھسکتی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کے درمیان جو چیز بھی ہوگی وہ پس کر رہ جائے گی۔ کاش تم بھی ہمارے ساتھ بچ کر نکل جانے کی کوشش کرتے۔ فاروق، یقین کرو کہ میں زندگی بھر اس سانحے کو بھول نہیں سکوں گا۔ کاش تم ایسا نہ کرتے فاروق۔ پروفیسر اس طرح بول رہا تھا جیسے کوئی پاگل شخص بڑبڑا رہا ہو۔ نہیں پروفیسر، میری دلی خواہش یہی تھی کہ آپ موت کے اس جال سے نکل جائیں۔ اگر میں بھی آپ کے ساتھ بچ نکلنے کی کوشش کرتا تو پھر ہم تینوں ہی ان دیواروں یا چٹانوں کے درمیان کچل کر مر جاتے۔ بہرحال مجھے کوئی افسوس نہیں، بلکہ خوشی ہے کہ اپنی موت سے پہلے میں نے 2 انسانوں کو بچا لیا۔ اسنا کو یوں لگا جیسے اس کا جسم بجلی کے کسی تار سے چھو گیا ہو، ایسا تار جس میں برقی رود توڑ رہی ہو۔ سرنگ کی چھت سے ریت کی پتلی دھار اب بھی نیچے گر رہی تھی۔ چٹانیں نیچے سے ریت نکل جانے کے سبب کھسک کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ اسنا کا محبوب ان چٹانوں کے درمیان پس کر مرنے والا تھا۔ اس نے سوچا مجھے کچھ کرنا چاہیے، میں اسے مرنے نہیں دوں گی۔ وہ آپ ہی آپ بڑبڑائی۔ پھر وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی ریت کے ٹیلے پر چڑھ گئی۔ اب اس کے شانے بآسانی سرنگ کی چھت میں بنے ہوئے سوراخ تک پہنچ سکتے تھے۔ اس نے سر جھکایا اور اپنی پشت سوراخ سے لگا دی۔ اوپر سے گرنے والی ریت فوراً بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسنا کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کی پشت پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہو۔ ذرا ہی دیر میں اسنا کو محسوس ہوا جیسے اس کی پشت پر منو بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اس کا حسین چہرہ پسینے میں بھیگ گیا۔ پروفیسر، اسنا نے فاروق کی آواز سنی۔ نامعلوم کیا بات ہے کہ اب چٹانیں آگے نہیں کھسک رہیں۔ شاید کسی شے نے عارضی طور پر سوراخ کو بند کر دیا ہے۔ تم فوراً اس جگہ سے نکل آؤ، جلدی کرو۔ اسنا کو کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ خدا کا شکر ہے فاروق کہ تم نکل آئے۔ یہ پروفیسر کی آواز تھی اور اس کی آواز بھرائی ہوئی سی تھی۔ پشت پر پڑنے والا بوجھ اب اسنا کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اس نے مزید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چھلانگ لگائی اور ٹیلے کے نیچے پہنچ گئی۔ چھت کے سوراخ سے اب ریت گرنے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ اسنا نے چونکہ سرنگ کے دہانے کی بجائے دوسری سمت چھلانگ لگائی تھی، اس لیے اب وہ ٹیلے کے دوسری جانب گویا قید ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ریت کا ٹیلا اونچا ہو کر سرنگ کی چھت سے لگ گیا۔
اب اسنا کے لیے واپسی کی راہ مسدود ہو چکی تھی۔ اس پر اسنا کو کوئی رنج نہیں تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس کی بیکار زندگی کسی کو بچانے کے کام آ گئی، ایسے شخص کے کام آ گئی جسے وہ اپنا محبوب تسلیم کر چکی تھی۔ اب کیا کیا جائے پروفیسر؟ فاروق نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پانے کے بعد سوال کیا۔ میں اسی مسئلے پر غور کر رہا ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگلا قدم کیا ہو، پروفیسر نے جواب دیا۔ میرے خیال میں تو اب اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ ہم اس موٹے شیطان کو جا کر یہ بتا دیں کہ سرنگ کا راستہ بند ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی شخص خزانے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ فاروق نے تجویز پیش کی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی ایسی تدبیر آ جائے کہ اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکے۔ پروفیسر طارق کے چہرے سے تفکر کا اظہار ہو رہا تھا۔ بہرحال ہمیں کسی نہ کسی طرح عبدالرشید کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ ہمارے سوا دنیا کا کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکے گا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ جب ہم اسے سرنگ کے بند ہو جانے کے بارے میں بتائیں گے تو وہ شدید غصے میں آ جائے گا، پھر وہ ہمیں قتل کرا دے گا۔ فاروق زیادہ پر امید نہیں تھا۔ پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارے ذہن میں کوئی بات آتی ہے؟ فاروق کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ایک صورت ہے پروفیسر، عبدالرشید کو ناصر کے بچ جانے کا علم نہیں ہے۔ اسے یہ خیال ہوگا کہ سرنگ سے صرف ہم دونوں واپس آئے ہیں۔ اگر ہم ناصر کو آپ کا یہ ٹوٹا ہوا راڈ دے دیں اور کسی طرح عبدالرشید کو اندر لے آئیں تو ناصر اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دے گا۔ عبدالرشید سے نمٹنے کے بعد ہم دوسرے آدمیوں پر اچانک حملہ کریں گے اور انشاءاللہ انہیں زیر کر لیں گے۔ پروفیسر طارق اور فاروق جب انتہائی معصوم صورت بنائے واپس عبدالرشید کے پاس پہنچے تو عبدالرشید نے ان دونوں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم لوگ تو میری توقع سے بہت پہلے لوٹ کر آ گئے، کیا خزانے کا سراغ مل گیا؟ دراصل ایک مشکل پیش آ گئی تھی اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرا آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ پروفیسر بڑے بھول پن سے عبدالرشید کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، ہم نے 2 رکاوٹیں تو عبور کر لی تھیں، لیکن جب ہم کچھ اور آگے بڑھے تو سرنگ کی دونوں دیواریں آگے کھسکنے لگیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے اپنی جان تو بچا لی، مگر آگے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ میں اسی لیے تم سے مشورہ کرنے واپس آ گیا۔ عبدالرشید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ناک کے نتنے پھولنے پچکنے لگے۔ پھر وہ تیز آواز میں بولا، الو کے پٹھو، حرام زادو، میں نے تمہیں خزانہ نکال کر لانے کے لیے سرنگ میں بھیجا تھا کہ راستہ بند کرنے کو؟ صدوق، ان دونوں کتوں کو فوراً گولی مار دو۔ اس نے پلٹتے ہوئے صدوق ابن سری کو حکم دیا۔ صدوق نے اپنی اسٹرین گن سیدھی کر لی۔ ٹھہرو، مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے، پروفیسر طارق ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اس کے چہرے سے اب بھی کسی پریشانی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ یا تو وہ آہنی اعصاب کا مالک تھا یا اپنے دلی جذبات چھپانے میں مہارت رکھتا تھا۔ صدوق نے اسٹرین گن شانے سے لٹکا کر عبدالرشید کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کتے کو بھونک لینے دو، عبدالرشید نے صدوق سے کہا۔ اس کی آواز سے بیک وقت جھنجھلاہٹ، غصے اور کسی قدر امید کا اظہار ہو رہا تھا۔ صدوق نے اسٹرین گن کی نال نیچے کر لی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے، پروفیسر جلدی سے مگر پرسکون آواز میں بولا۔ مگر کیسے؟ یہ بھی تو بھونک۔ عبدالرشید کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ پروفیسر گالیاں کھا کر بے مزہ نہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے اور میرے ساتھی فاروق کو ایک ہائیڈرولک جیک مہیا کر دیا جائے تو ہم اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ عبدالرشید نے پروفیسر کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، ہائیڈرولک جیک کہاں سے آئے گا؟ میں آج ہی رات خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر تو تمہیں ہمارے ساتھ سرنگ میں چلنے کی زحمت گوارا کرنا پڑے گی۔ وہ کیوں؟ کیا تم دونوں یہ کام نہیں کر سکتے؟ تم خود چل کر دیکھ لو ایک نظر، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ پروفیسر کی آواز اب بھی غیر جذباتی ہی تھی۔ یہ بھی امکان ہے کہ اس کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت پیش آ جائے۔
میں تم سے اسی لیے تو مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ اچھی بات ہے، چلو میں کنویں تک چل کے دیکھتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ عبدالرشید بھی شکی مزاج تھا۔ اس کی شکی طبیعت اسے اب بھی سرنگ میں جانے سے روک رہی تھی، حالانکہ اس نے زبان سے ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ پھر کچھ دیر سوچ بچار کے بعد وہ راضی ہو ہی گیا۔ صدوق کو قیدیوں کی حفاظت کا حکم دے کر عبدالرشید پروفیسر طارق اور فاروق کے ساتھ آخرکار سرنگ میں داخل ہو گیا۔ عبدالرشید کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس کے ریوالور کی نال کسی بھی لمحے شعلے اگل سکتی تھی۔ پروفیسر اور فاروق سے وہ ایک دو قدم پیچھے چل رہا تھا۔ وہ سرنگ کے ایک حصے کو عبور کر رہے تھے کہ اچانک کسی کی ہلکی سی کرا سنائی دی اور پھر کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ فاروق نے تیزی سے گھوم کر دیکھا۔ عبدالرشید سرنگ کے فرش پر پڑا ہوا تھا اور ناصر جھک کر اس کے ہاتھ سے ریوالور لے رہا تھا۔ شاباش، فاروق نے ناصر کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا، پھر تیزی سے بولا، اب ہمیں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، چلو۔ فاروق پلٹ کر سرنگ کے دہانے کی طرف دوڑا۔ پروفیسر اور ناصر بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ بعد میں جو واقعہ رونما ہوا، اتنی تیزی سے روپا عمل آیا کہ صدوق کو اپنی اسٹین گن سنبھالنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور فاروق نہ ٹلنے والی موت کی طرح اس کے سر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران میں انہیں جن حالات سے گزرنا پڑا، فاروق کو اس پر اتنا شدید غصہ تھا کہ اگر اس کے مقابلے پر صدوق کی بجائے کوئی دیوزات بھی ہوتا تو شاید اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ فاروق کے پہلے ہی غصے میں صدوق کو اپنے دماغ میں چنگاریاں سی اڑتی معلوم ہوئیں۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ اس کے بعد تو تابڑتوڑ گھوسوں اور لاتوں کی بارش سی ہونے لگی۔ 2-3 ہی منٹ میں صدوق پرانے کپڑے کی کسی گٹھری کی طرح کار کے فرش پر پڑا تھا۔ یہ شاید بے ہوش ہو گیا ہے، فاروق نے ہانپتے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے جھک کر صدوق کو دیکھا، پھر بولا، نہیں، یہ کبھی ہوش میں نہیں آئے گا کیونکہ گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ فاروق نے قیدیوں سے پوچھا کہ زنجیر میں جو قفل لگے ہوئے ہیں، ان کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اب وہ قدرے پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ چابیاں تو کبڑے کے پاس تھیں، ایک قیدی نے بتایا۔ کبڑا کچھ ہی دیر پہلے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس طرف گیا ہے۔ قیدی نے کار کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی کے ساتھ؟ فاروق حیرت سے بولا، کیا یہ اپنے ہمراہ کوئی لڑکی بھی لایا تھا؟ فاروق نے صدوق کی لاش کی طرف دیکھا۔ نہیں، صدوق اپنے ساتھ کوئی لڑکی اغوا کر کے نہیں لایا تھا۔ دراصل اسنا شام کو یہاں سے بھاگ گئی تھی، بعد میں صدوق اسے کہیں سے پکڑ لایا، پھر کبڑا اسنا کو ساتھ لے گیا۔ فاروق دوڑتا ہوا غار کے اس حصے میں داخل ہوا جدھر کبڑے خالد اور اسنا کے جانے کی اطلاع ملی تھی۔ پروفیسر طارق بھی اس کے ساتھ تھا۔ بھاگتے بھاگتے پروفیسر نے صدوق کی اسٹین گن اٹھا لی تھی، اس کے دوسرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ ابھی فاروق نے وہاں پہنچ کر چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ وہ اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرایا اور ٹھوکر کھاتے ہی گر پڑا۔ پروفیسر نے ٹارچ روشن کر لی اور اس کا رخ فرش کی طرف کیا۔ روشنی کا دائرہ کبڑے کی لاش پر پڑا جو اپنے ہی خون میں نہائی ہوئی غار کے کونے میں پڑی تھی۔ تو گویا اسنا نے اپنا انتقام لے لیا، پروفیسر طارق بڑبڑایا اور لاش کے آس پاس ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ یہ دیکھو، یہاں اس کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرے میں اسے خون نظر نہیں آیا۔ چلو ان قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں، ان سے ہمیں اسنا کا سراغ مل جائے گا کہ وہ کبڑے سے انتقام لینے کے بعد کدھر نکل گئی۔ اس عرصے میں فاروق اٹھ کر پروفیسر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ناصر بھی وہاں پہنچا۔ پروفیسر کے ایما پر اس نے کبڑے خالد کی بیلٹ سے بندھا ہوا چابیوں کا گچھا کھولا اور لوٹ گیا۔ وہ دونوں فرش پر قدموں کے خون آلود نشانات دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سرنگ کے اندر داخل ہو کر وہاں تک پہنچ گئے جہاں ریت کے ٹیلے نے سرنگ کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ دوسری جانب اسنا نے سرنگ میں کسی کے قدموں کی چاپ سن کر چیخنا شروع کر دیا۔ فاروق نے اسنا کی چیخیں سنی
تو تیزی کے ساتھ ریت ہٹانے لگا۔ جیسے ہی کچھ ریت ہٹتی، مزید ریت پھسل کر اس کی جگہ آ جاتی۔ فاروق کا جسم پسینے میں تربتر ہو گیا۔ اس کے باوجود ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ پروفیسر طارق بھی فاروق کا ساتھ دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سرنگ کے دہانے کی طرف سے مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پروفیسر، آپ توڑ کر دیکھیں کہ یہ کیا ہنگامہ ہے، فاروق بولا، مگر اس کے ہاتھ نہیں رکے۔ تب تک میں اس ریت کے ٹیلے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسنا کی چیخنے کی آوازیں اب بھی فاروق کو سنائی دے رہی تھیں، لیکن اب یوں لگ رہا تھا کہ درمیانی فاصلہ بڑھتا جا رہا ہو۔ پروفیسر طارق پلٹ کر سرنگ کے دہانے کی طرف دوڑا۔ جب پروفیسر دوڑتا ہوا سرنگ سے نکل کر غار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ناصر ایک سنگی ستون کے پیچھے چھپا ہوا کسی پر لگاتار گولیاں چلا رہا تھا۔ قیدی جنہیں ناصر نے قفل کھول کر زنجیر سے رہائی دلا دی تھی، غار کے گوشے میں دبکے ہوئے تھے۔ پھر جب پروفیسر کو عبدالرشید کی جھلک بھی نظر آ گئی تو وہ پوری صورتحال سمجھ گیا۔ یقیناً عبدالرشید کے لباس میں کوئی دوسرا ریوالور بھی چھپا ہوگا۔ پوزیشن ایسی تھی کہ پروفیسر اگر عبدالرشید پر فائرنگ کرتا تو کوئی بھولی بھٹکی گولی بے گناہ قیدیوں میں سے کسی کی جان لے سکتی تھی۔ پروفیسر دھیرے دھیرے ایک طرف کھسکنے لگا تاکہ اپنے پاس موجود اسٹین گن کا فائر کھول دے۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عبدالرشید ہوش میں آنے کے بعد کسی طرح چھپتا چھپاتا واپس غار میں پہنچ گیا ہے اور اب ناصر پر گولیاں برسا رہا ہے۔ پروفیسر ابھی اس پوزیشن میں نہیں آیا تھا کہ عبدالرشید پر جہنم کا دہانہ کھول دیتا کہ عبدالرشید نے غار کے وسط میں کوئی چیز پھینکی۔ پروفیسر طارق اور غار میں موجود تمامی افراد تیزی سے فرش پر اوندھے لیٹ گئے۔ انہیں کسی دھماکے کی توقع تھی مگر ایسا نہیں ہوا۔ چند ہی لمحے بعد تیز سرسراہٹ سی سنائی دی، جیسے کہیں سے ہوا خارج ہو رہی ہو۔ اچانک غار میں انتہائی سیاہ اور گاڑھا دھواں بھر گیا۔ دیکھنا وہ کہیں فرار نہ ہو جائے، پروفیسر چیخا۔ دھوئیں کے سیاہ مرغلوں کے عقب سے کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ پھر غار میں مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ لگتا ہے کہ وہ بدماش فرار ہو گیا، پروفیسر پھر بلند آواز میں بولا۔ اب تم سب لوگ میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک ضروری کام کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ سب پروفیسر کے ساتھ سرنگ میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت تک غار میں پھیلا ہوا دھواں بھی بڑی حد تک چھٹ چکا تھا۔ فاروق ریت ہٹاتے ہٹاتے ذرے دیر کو رکا ہی تھا کہ اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ وہ پلٹا تو پروفیسر طارق، ناصر اور قیدیوں کو بھاگ کر قریب آتے دیکھا۔ اسنا کی چیخیں اب سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ تمام افراد ریت ہٹانے لگے۔ آخر اتنی جگہ بن گئی کہ درمیان سے گزرا جا سکے۔ پروفیسر اور طارق سب سے پہلے دوسری طرف پہنچے مگر وہاں اسنا انہیں نہیں ملی۔ چلو آگے چلتے ہیں، پروفیسر نے اپنی ٹارچ کی روشنی سرنگ کے فرش پر ڈالتے ہوئے کہا۔ یہاں بھی اسنا کے خون آلود قدموں کے ہلکے ہلکے سے نشان موجود تھے جنہیں بغور دیکھنا ہی ممکن تھا۔ 10-15 قدم کے آگے بڑھتے ہی وہ نشان قطعی غائب ہو گئے۔ نشان کیسے غائب ہو گئے؟ پروفیسر بڑبڑایا۔ یہاں تو سرنگ کا فرش بھی پختہ نہیں ہے اور زمین بھی خاصی گیلی معلوم ہو رہی ہے۔ فاروق پر عجیب سی وحشت طاری تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر طارق سرنگ کے فرش پر اکڑوں بیٹھ کر کسی چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ ٹارچ جس نے فاروق کو تھما دی تھی۔ مان، اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ فاروق، ذرا ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالنا، پروفیسر تیز آواز میں بولا۔ جب فاروق نے روشنی اس جگہ پر ڈالی تو سرنگ کی گیلی مٹی میں کسی کے نشان قدم صاف دکھائی دینے لگے، مگر یہ نشان اسنا کے پیروں سے مختلف تھے۔ پروفیسر نے اپنی جیب سے محدب عدسہ نکالا اور ان نشانات کو دیکھنے لگا۔ ناصر اور دوسرے قیدی بھی اب وہاں آ گئے تھے۔ پروفیسر نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک رومال جیب سے نکال کر اس نے اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا اور پھر ہاتھ کو سرنگ کے فرش پر رکھ کر زور سے دبایا۔ جب گیلی مٹی پر ہاتھ کا نشان بن گیا تو پروفیسر نے اس کا مشاہدہ کیا۔ ناممکن! سرنگ کی خاموشی میں پروفیسر کی سرگوشی خوفناک سی لگی۔ کیا ناممکن ہے پروفیسر؟ فاروق نے بے چینی سے دریافت کیا۔
ذرا اس عدسے سے ان نشانات کو دیکھو۔ پروفیسر نے معتبر سا فاروق کی طرف بڑھا دیا۔ فاروق نے پروفیسر کے کہنے پر عمل کیا، پھر بولا، میں سمجھ گیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیر کے اس نشان پر بھی اسی طرح کپڑا لپٹا معلوم ہوتا ہے جس طرح آپ کے ہاتھ کا نشان ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکالا ہے تم نے؟ یہ کپڑا کیونکہ ثابت نہیں ہے اور پٹیوں کی طرح لپٹا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایک ہی خیال ذہن میں آ رہا ہے۔ فاروق کی آواز اور چہرے سے خوف چھلکنے لگا۔ ہاں، یہ کسی ممی کے قدموں کے نشانات ہیں۔ کتنی انہونی بات ہے۔ پروفیسر کے لہجے سے بھی وحشت ظاہر ہونے لگی۔ ہزاروں سال قدیم ایسی ممی جو چل بھی سکتی ہے۔ کچھ دیر کو سرنگ میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ انہیں اپنے منتشر حواس درست کرنے میں ذرا وقت لگا، پھر انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ کائنات میں ایسی بے شمار چیزیں موجود ہیں جن کی کوئی منطقی توجیہ ممکن نہیں۔ پروفیسر آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں اب تک اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے فاروق، پراسرار واقعات اور عقل کو حیران کر دینے والی اشیاء کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں۔ میں نے انہی کوششوں کے دوران میں ایسے متعدد مقامات اور واقعات دیکھے ہیں جنہیں کسی صورت فہم و ادراک قبول نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے مستقبل میں ہم بعض چیزوں کی سائنسی توجیہ بھی پیش کر سکیں، لیکن فی الحال ہم تاریکی میں ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ سرنگوں کے اس جال کا عبادت گاہ سے کیا تعلق ہے۔ فاروق بول اٹھا۔ یہ خیال بار بار اس کے ذہن کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ مان، انہیں سرنگ کے اگلے حصے سے ہلکی سی چیخ سنائی تھی۔ پروفیسر فاروق کی بات کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ اسنا یقیناً اسی سرنگ میں کسی جگہ موجود ہے۔ فاروق لپک کر آگے بڑھا۔ ہمیں جلد اس تک پہنچ جانا چاہیے۔ پروفیسر نے آگے بڑھتے بڑھتے تیز سانس اندر کی طرف کھینچا اور رک کر بولا، مجھے یہاں ایک خاص قسم کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ فاروق نے بھی ناک سکیڑی، جیسے بدبو محسوس کی ہو۔ اسے قدموں کے وہ نشان بھی یاد آ گئے جو بہت پیچھے سرنگ میں دیکھے تھے۔ کسی ممی کے نشان قدم جو شاید ہزاروں سال قدیم تھی۔ فاروق کو خوف تو محسوس ہوا، مگر اس کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ وہ پروفیسر طارق کے ساتھ سرنگ کی تاریکی میں پڑتا رہا۔ دیکھو، یہاں سرنگ کی دیواروں پر ہلکی ہلکی روشنی کا انعکاس نظر آ رہا ہے۔ پروفیسر نے فاروق کو ایک طرف متوجہ کیا۔ ہاں، لیکن یہ روشنی کچھ عجیب سی معلوم ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی ایسی سبزی مائل روشنی نہیں دیکھی۔ ایسی روشنی عموماً دلدلوں یا ایسے مقامات پر نظر آتی ہے جہاں کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ کیا تمہیں یہاں شدید بدبو محسوس نہیں ہو رہی؟ محسوس تو ہو رہی ہے، لیکن یہ بدبو ہے کس چیز کی؟ فاروق کا ذہن اب تک پیش آنے والے واقعات کی منطقی توجیہ میں لگا ہوا تھا۔ پروفیسر نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ مزید چند قدم چلنے کے بعد سرنگ ایک طرف مڑتی دکھائی دی۔ موڑ سے گزرتے ہی فاروق اور پروفیسر کی نظریں بیک وقت اس شے پر پڑیں جو ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک ممی ہی تھی۔ فاروق کے تیزی سے بڑھتے قدم رک گئے۔ ممی کے خلق سے خطراہٹ کی سی ناقابل فہم آواز نکلی۔ فاروق کی آنکھیں خوف و حیرت سے پھیل گئیں۔ ممی دیو قامت تھی، قد 6 فٹ سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ کپڑے کی بوسیدہ پٹیوں میں لپٹے ہونے کے سبب جسامت غیر معمولی لگ رہی تھی۔ کپڑے کی پٹیاں امتداد زمانہ کے ساتھ اتنی بوسیدہ ہو چکی تھیں کہ جگہ جگہ سے ٹوٹ کر نیچے لٹک رہی تھیں۔ ممی کے سارے جسم کی طرح اس کا چہرہ بھی پٹیوں سے کسا ہوا تھا، صرف آنکھیں اور منہ کی جگہ پتلا سا خلا چھوڑ دیا گیا تھا جو سرنگ کی نیم تاریک فضا میں اور زیادہ بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ اسی کے ساتھ گھناؤنا بھی۔ اسنا کا بے حرکت جسم ممی کے کندھے پر پڑا تھا۔ پھر اچانک ممی یوں چیخ اٹھی جیسے ابھی ابھی اسے ہوش آیا ہو۔ ممی کے حلق سے گٹی گٹی سی خراہٹ بلند ہوئی، پھر وہ اس طرح جھٹکے لیتی ہوئی فاروق اور پروفیسر کی طرف بڑھنے لگی
جیسے اس کے جسم کو بجلی کے ہلکے ہلکے شوق لگ رہے ہوں۔ اسنا کا جسم ممی کے شانے سے پھسل کر سرنگ کے فرش پر گر چکا تھا۔ پروفیسر طارق کے ذہن میں وہ تمام گزشتہ پراسرار واقعات گھوم رہے تھے جن سے اس کا سابقہ پڑ چکا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے اس ناقابل فہم معمے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس کے باوجود اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ ممی اب ان سے بہت قریب آ چکی تھی۔ اچانک فاروق نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور پوری قوت سے اس پراسرار وجود پر ٹوٹ پڑا جو اپنے ہاتھ پھیلائے آگے بڑھ رہا تھا۔ پروفیسر طارق کو یوں لگا کہ جیسے دو پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں۔ اس کا خیال ابتدا میں یہی تھا کہ فاروق کی غیر معمولی جسمانی طاقت کے سامنے یہ پراسرار وجود بھی ٹھہر نہیں سکے گا، مگر جلد ہی اس کا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ وہ فاروق جس نے کچھ ہی دیر پہلے صرف اپنی غیر معمولی طاقت کے بل بوتے پر انتہائی وزنی چٹانوں کو آگے بڑھنے سے روک کر اسے عناصر کو موت کے بے رحم چنگل سے بچا لیا تھا، اب پراسرار ممی سے ٹکرانے کے بعد یوں اچھل کر دور جا پڑا تھا جیسے کسی آہنی شے نے اسے پیچھے دھکیل دیا ہو۔ فاروق نے کئی بار اپنے سر کو جھٹکا۔ اس کے ذہن پر چھا جانے والی دھند کے مرغولے جب ذرا سے چھٹے تو اسے احساس ہوا کہ وہ سرنگ کے نمناک فرش پر پڑا ہوا ہے اور ایک بھیانک ہیبلا اپنے لمبے ہاتھ پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ممی کے قدموں میں اس کی محبوبہ اسنا بے جان سی پڑی ہوئی تھی۔ فاروق نے جھرجھری سی لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس مرتبہ فاروق نے ممی پر چھلانگ نہیں لگائی بلکہ اس سے گتھم گتھا ہو گیا۔ اب دونوں طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ گھوسوں لاتوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی اپنی شکست تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا۔ پروفیسر طارق نے اس عرصے میں کسی چوپائی کی طرح آگے بڑھ کر اسنا کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا، پھر وہ تیزی سے پلٹ کر ناصر اور قیدیوں کے قریب پہنچ گیا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے فاروق اور ممی کو ایک دوسرے سے برسر پیکار دیکھ رہے تھے۔ اسنا کو ناصر کے حوالے کر کے پروفیسر دوبارہ آگے بڑھ کر پہلی جگہ واپس آ گیا۔ وہ غور سے ایک ایسے منظر کو دیکھنے لگا جو شاید آج تک کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت فاروق کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا، کبھی کبھی اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی کرا بھی نکل جاتی، لیکن اس کا مد مقابل بھی اب کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ پروفیسر طارق خاصی دیر سے اس معرکے کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ خواہش کے باوجود وہ فاروق کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں لڑنے والے اس طرح ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے کہ اگر پروفیسر گولی چلاتا تو فاروق کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ فاروق نے ممی پر ایک بھرپور وار کرنے کے بعد ہانپتے ہوئے کہا، وہ کوئی آدمی ہو یا شیطانی پراسرار وجود، میرے جیتے جی اسنا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطانی وجود؟ پروفیسر طارق کے ذہن میں جھمکا سا ہوا۔ کیا واقعی یہ پراسرار شیطانی وجود ہے؟ اس نے سوچا۔ پروفیسر طارق کا ذہن اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا دماغ برق رفتاری سے کام کرنے لگا۔ پروفیسر کا ذہن کسی صورت یہ قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا کہ اسنا کو یہاں لانے کا مقصد اسے کوئی گزند پہنچانا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسنا اب تک زندہ نہ ہوتی۔ وہ پراسرار ممی پہلے ہی اسنا کو ختم کر دیتی۔ پروفیسر طارق کے تانے بانے ذہن سلجھاتا رہا۔ پھر اس کی نظر ممی کی آنکھوں پر پڑی۔ اسے یوں لگا کہ ممی کی آنکھوں کے سیاہ حلقوں سے اب نفرت اور غصے کی چنگاریاں سی نکل رہی ہوں۔ فاروق کی کیفیت بھی بالکل وہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ دونوں لڑنے والوں کا انداز، شکست قبول نہ کرنے کا جذبہ، بے باکی، جرأت، غرض، ہر چیز ایک دوسرے سے بڑی حد تک مشابہ تھی۔ سرنگ کی نیم تاریک فضا میں وہ اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے دو ہمساد ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں۔ پروفیسر طارق نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب اسنا بھی ہوش میں آنے کے بعد اس کے قریب آ گئی تھی۔ وہ بھی دو دیوزادوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسنا، میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم ہمت سے کام لے سکتی ہو؟
प्रोफेसर तारिक ने असना को मुखातिब किया। फारूक की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ प्रोफेसर। असना की आंखें किसी अंदरूनी जज्बे से चमक रही थीं। बताइए, मुझे क्या करना है? कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम इन दोनों के शानों पर हाथ रखकर ये कहो कि वो लड़ाई बंद कर दें। असना ने हैरत से प्रोफेसर की तरफ देखा। इसे प्रोफेसर के चेहरे पर संजीदगी नजर आई। इसने फिर देर नहीं की। फारूक और मम्मी दोनों इस वक्त एक दूसरे को गिराने की कोशिशों में भिड़े हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को जकड़ रखा था। असना इनके करीब पहुंच गई और भी दोनों के शानों पर बारी बारी अपना हाथ रखकर कहने लगी, खुदा के वास्ते अब लड़ना बंद कर दो। पहले तो किसी ने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी और जोर आजमाई में मसरूफ़ रहे। फिर असना ने चीख कर अपने अल्फाज दोहराए तो हैरत अंगेज नतीजा निकला। इन दोनों ही ने असना की बात मान ली। वो इस तरह हटकर खड़े हो गए जैसे किसी ने बिजली का करंट ऑफ कर दिया हो जो इन दोनों के जिस्मों में दौड़ रहा था। प्रोफेसर सांस रोके हैरत से इस मंजर को देख रहा था। इसे तवक्को नहीं थी कि इसने अंधेरे में जो तीर चलाया था वो सही निशाने पर बैठेगा। असना का एक हाथ मम्मी के कंधे पर और दूसरा फारूक के शाने पर रखा हुआ था। दोनों लड़ने वाले कुछ देर अपनी जगह खड़े रहे। फिर असना पलटी और प्रोफेसर के पास आ गई। ज़रा देर के बाद दोनों लड़ने वालों ने सुरंग की दीवार से टेक लगा ली। मम्मी के अतराफ इस वक्त भी पुरस्कार सब्जी माइल्ड रोशनी फैली हुई थी। प्रोफेसर, आपने गौर किया इन दोनों में किस कदर मुशाबहत है? असना बोली। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, प्रोफेसर ने जवाब दिया। मान, मिमी का एक हाथ इनकी तरफ उठा और प्रोफेसर चौंक कर इधर देखने लगा। मम्मी इन्हें अपने पीछे आने का इशारा कर रही थी। ये इशारा बिल्कुल वाज़ेह था। मम्मी आगे बढ़ने लगी। मम्मी ये चाहती है कि हम इसके पीछे चलें, मगर क्यों? फारूक भर्राई हुई आवाज़ में कहने लगा। कुछ मत बोलो, प्रोफेसर ने सरगोशी की। खामोशी से मेरे पीछे चले आओ। फिर प्रोफेसर तारिक, फारूक और असना मम्मी के पीछे चलने लगे। मम्मी लड़खड़ाते हुए कदमों से सुरंग में आगे ही आगे जा रही थी। नासिर और कैदी भी खौफज़दा आवाज़ों में सरगोशियाँ करते हुए उनके पीछे आ रहे थे। बड़ी देर बाद मम्मी एक ऐसे मजबूत दरवाजे के सामने जाकर रुकी जिसमें 7 कुफल लगे हुए थे। वहाँ पहुंचकर इनका पुरस्कार रहबर अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई पट्टियाँ खोलने लगा। ये क्या कर रही है? फारूक ने प्रोफेसर से दरियाफ्त किया। गालिबन चाबियाँ निकाल रही है, प्रोफेसर ने जवाब में कहा। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि इस कमरे का हमारी ज़िंदगी से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। असना के चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था जैसे वो कोई भूली बिसरी बात याद कर रही हो। हमारी ज़िंदगी से भला इस ज़ेरे ज़मीन कमरे का क्या ताल्लुक़? फारूक ने सरगोशी की। कहाँ 20वीं सदी और कहाँ हज़ारों साल पुराना मकबरा। चुप रहो, देखो इसने वाकई चाबियाँ निकाल ली हैं, प्रोफेसर ने ताकीद की। असना और फारूक अपने पुरस्कार रहबर को देखने लगे। वो अब दरवाजे में लगे हुए कुफल खोल रहा था। ताले खुल गए तो इसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। सुरंग में खड़े हुए तमामी अफराद की आंखें तेज़ और पुरस्कार रोशनी से चुंधिया गईं। रोशनी कमरे के दरवाजे से निकल रही थी। फिर अंदर से खुशबू की ऐसी लपटें आने लगीं कि सुरंग की फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। यह खुशबू इतनी लतीफ़, इस कदर जाँफ़िज़ा और कुछ ऐसी फ़रत अंगेज़ थी कि मम्मी के पीछे वहाँ तक आने वालों पर खुशगवार कुनूत की किसी कैफियत तारी होने लगी। वो सभी अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे। असना और फारूक ने नीमबाज आंखों से देखा कि कमरे की दीवारों पर जा बजा ऐसे बेशकीमत जवाहिर चढ़े हुए थे जिनसे रोशनी की तेज शुआएं खारिज हो रही थीं। कमरे के बीचों बीच किसी धात की बनी हुई एक ताबूत नुमा शेर रखी थी। इनका पुरस्कार रहबर अब इसी ताबूत के किनारे पर खड़ा हुआ फारूक को अपने हाथ से कुछ इशारा कर रहा था। वो ये चाहता है कि तुम ताबूत का ढक्कन खोल दो, प्रोफेसर ने धीमी आवाज़ में फारूक से कहा। फारूक किसी जहरज़दा शख्स की तरह आगे बढ़ा और कमरे में दाखिल होकर ताबूत का ढक्कन खोल दिया। इसके अंदर एक और ताबूत रखा हुआ था। इस ताबूत पर भी
जवाहिर चढ़े हुए थे। मम्मी ने इस ताबूत को भी खोलने का इशारा किया। फारूक ने ज़रा सी कोशिश के बाद इसे भी खोल दिया। ताबूत खुलते ही फारूक उछलकर इस तरह पीछे हटा जैसे किसी जहरीले सांप ने इसे डस लिया हो। अब प्रोफेसर और असना भी ताबूत के इतने करीब आ गए थे कि ये बआसानी इस चीज़ को देख सकते थे जो ताबूत के अंदर रखी हुई थी। इस ताबूत में एक इंतहाई हसीन लड़की की लाश थी जो कदीम शाही लिबास पहने हुए थी। फारूक ने ताबूत के एक किनारे को पकड़ लिया ताकि वो गिर न पड़े। इन्हें इस कमरे में लाने वाला पुरस्कार रहबर सर को एक तरफ झुकाए गौर से इस हसीनो जमील लड़की को देख रहा था जो शायद हज़ारों साल से इस ताबूत में हमेशा की नींद सो रही थी। फारूक का सारा वजूद किसी नाकाबिले फहम जज्बे के ज़ेरे असर कांपने लगा। प्रोफेसर, तारिक और असना की आंखें भी हैरत से फैली हुई थीं। ताबूत में जिस लड़की की लाश रखी हुई थी इसमें और असना में सरे मुंह फर्क नहीं था। जब प्रोफेसर तारिक की नज़र अपने बराबर खड़ी जीती जागती असना के चेहरे पर पड़ी और फिर इसने अपने रूबरू ताबूत में रखी हुई इस लाश को देखा जो पता नहीं कितनी सदियों से इस ज़ेरे ज़मीन कमरे में महफे ख्वाब थी, तो इसे एहसास हुआ कि इसके मुबहम से नज़रिए ने वाकई हकीकत का रूप ढाल लिया है। ताबूत में रखी हुई हज़ारों साल पुरानी लाश और 20वीं सदी की रकासा असना में जो गैर मामूली मुशाबहत थी वो कुदरत का एक ऐसा इसरार था जिससे किसी तरह इनकार नहीं किया जा सकता था। प्रोफेसर को ये यकीन हो गया कि ताबूत की हसीना और असना एक ही शख्सियत के दो रूप थे, दो मुख्तलिफ वजूद थे। एक को मरे हुए न जाने कितने जुग बीत चुके थे और दूसरी इस वक्त भी इसके सामने जीती जागती खड़ी हुई थी। कुदरत ने अपने किसी अजीब व गरीब इंतज़ाम के तहत सदियों बाद इन दोनों को यकजा किया था। इसका सबब आखिर क्या है? प्रोफेसर के जहन में पिछले तमाम पुरस्कार वाक़ियात एक बार फिर गर्दिश करने लगे। दौलत की तलाश में अब्दुर्रशीद का इस इबादत गाह तक आना, कैदियों को पाबा जंजीर इस जगह तक लाया जाना, असना का फरार, फारूक और प्रोफेसर से इसकी मुलाकात और फिर बाद में यके बाद दीगरे पेश आने वाले वाक़ियात, ये सारी बातें हरगिज़ ऐसी नहीं थी कि इन्हें अक़ल बआसानी कबूल कर लेती। इन अजीब व गरीब वाक़ियात की तह में किसी मकसद, किसी मंतक का होना लाज़मी था। इसी वक्त प्रोफेसर को फारूक और मम्मी के दरमियान होने वाली लड़ाई का ख्याल आ गया। दोनों लड़ने वालों में जो मुशाबहत थी, इससे प्रोफेसर के जहन में एक और ख्याल आया। जब असना ताबूत में रखी हुई लाश का दूसरा वजूद हो सकती थी, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि इस लाश की हिफाजत करने वाली मम्मी और फारूक भी एक ही शख्सियत के दो रूप हों? शायद इसी वजह से लड़ाई के दौरान में इन दोनों ही ने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। ये ऐसा ही था जैसे कोई शख्स आईने में नजर आने वाले अपने अक्स से दस्तों गिरेबां हो जाए या दो साए एक दूसरे से लिपट जाएं। इस मसले पर प्रोफेसर ने जितना ज़्यादा गौर किया, इसका यकीन इतना ही पुख्ता होता गया कि सदियों बाद ही सही बिछड़ जाने वाली रूहें मिलती ज़रूर हैं और अपने मादी वजूद का इजहार भी करती हैं। आखिर इनके पुरस्कार रहबर ने ताबूत को बंद कर दिया और इन्हें कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया। जब कमरा खाली हो गया तो इसने दरवाजे पर दोबारा ताले डाल दिए। फिर वो दरवाजे के सामने इस तरह खड़ा हो गया जैसे क़यामत तक इस मकबरे पर पहरा देना चाहता हो। प्रोफेसर और इसके साथी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसी रास्ते से लौटने लगे जिससे गुजर कर वहाँ तक पहुँचे थे। हर शख्स अपने ख्यालों में गर्क खामोशी से चल रहा था। किसी ने ज़रो जवाहर का जिक्र नहीं किया जो मकबरे में देखा था। इनमें से हर एक पत्थर इस कदर कीमती था कि इसे फ़रोख्त करके खासी दौलत हासिल की जा सकती थी। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़रो जवाहर से ज़्यादा कीमती हैं। कैदियों के गिरोह और प्रोफेसर के साथियों में से किसी को शायद एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि इस ज़ेरे ज़मीन कमरे में मदफून दौलत को हासिल किया जाए। सुरंग से निकलकर वो जब इबादतगाह में वापस पहुँचे तो आंखें मज़ीद हैरत ज़दा हुईं।
عبادت گاہ کی دیوار پر بنی ہوئی عجیب و غریب آنکھ اب اس مقام پر نہیں تھی جہاں انہوں نے پہلے اسے دیکھا تھا۔ وہ آنکھ پوری دیوار پر آہستہ آہستہ گردش کر رہی تھی، جیسے عبادت گاہ کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے اسرار سے واقف ہو جانے والے ان اجنبیوں کے دلی جذبات کا ہر زاویے سے اندازہ لگا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ متحرک آنکھ دیوار کے اسی حصے پہ جا کے رک گئی جہاں پہلے نظر آئی تھی۔ اسی لمحے ان کی سماعتوں سے ایک سرگوشی ٹکرائی۔ خبردار ہو جاؤ، شیطان واپس آ رہا ہے۔ کیا تم نے بھی کوئی سرگوشی سنی فاروق؟ پروفیسر نے اپنے قریب موجود فاروق سے پوچھا۔ فاروق نے سرگوشی سننے کی تصدیق کر دی تو ہنسنا بول اٹھی، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ کون شیطان آ رہا ہے؟ وہ شیطان صرف عبدالرشید ہو سکتا ہے، پروفیسر نے قیاس آرائی کی۔ خزانے کی تلاش میں یقیناً وہی واپس آ رہا ہے۔ پھر پروفیسر سب کو ہدایات دینے لگا۔ ستونوں کے پیچھے چھپ جاؤ، یہ کہتے ہوئے پروفیسر نے تھیلے میں سے 2 ٹیوب نکال لیے۔ میں روشنی کے لیے انہیں پھینکوں گا، اگر واقعی عبدالرشید یا اس کے ساتھی ادھر آتے دکھائی دیں تو تم میں سے جس کے پاس اسلحہ ہے وہ اچھی طرح نشانہ لے اور دوسروں کے ساتھ فائر کرے۔ انہیں حملے میں پہل کرنے کا موقع نہیں دینا ہے۔ جیسے ہی پروفیسر طارق نے تھیلے میں سے نکالے ہوئے ٹیوب کو دیا سلائی دکھائی، شوں کسی آواز ہوئی۔ دوسرا ٹیوب چھوڑنے میں بھی پروفیسر نے دیر نہ کی۔ تیزی سے چنگاریاں چھوڑتے ہوئے وہ ٹیوب بلند ہونے لگے۔ اس کے باوجود روشنی زیادہ نہ ہو سکی کہ آس پاس کی چیز کو واضح طور پر دیکھا جا سکے۔ فاروق مایوس ہونے لگا تھا کہ آسمان کی بلندی پر یک کے بعد دیگرے 2 ہلکے ہلکے دھماکے سنائی دیے۔ پھر عبادت گاہ کے چاروں طرف کا علاقہ دور دور تک تیز دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ پروفیسر طارق اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ عبدالرشید 10-12 افراد کے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا عبادت گاہ کی سمت آ رہا تھا۔ وہ لوگ اب عبادت گاہ سے صرف 50-60 گز کے فاصلے پر رہ گئے تھے اور حیرت سے اس روشنی کو دیکھ رہے تھے جو اچانک آسمان پر نمودار ہوئی تھی۔ پروفیسر اور اس کے ساتھی کیونکہ سنگی ستونوں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے عبدالرشید کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔ ہر شخص احتیاط سے نشانہ لے، پروفیسر دھیمی آواز میں بولا، پھر قدرے توقف کے بعد کہا، فائر۔ عبادت گاہ کی خاموشی میں بیک وقت کئی بندوقوں، ریوالوروں اور اسکرین گن چلنے کی آوازیں بڑی بھیانک معلوم ہوئیں۔ چیخوں اور کراہوں کا ایک شور بلند ہوا۔ عبدالرشید کے نصف سے زیادہ ساتھی زمین پر گر کے تڑپنے لگے۔ عبدالرشید نے اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی اور اسے عبادت گاہ میں پھینک دیا۔ پروفیسر اور اس کے ساتھی فرش پر اوندھے لیٹ گئے، مگر ان کا اندازہ غلط نکلا۔ دھماکہ نہیں ہوا، مگر فضا میں عجیب سی بو پھیل گئی۔ پھر ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دراصل وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت گاہ سے باہر نکل آئیں، پروفیسر نے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ پھر تو ہمیں سرنگ کے اندر پناہ لے لینا چاہیے، فاروق نے تجویز پیش کی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اشک آور گیس کی بجائے وہ زہریلی گیس استعمال کرے گا، پروفیسر نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ نہیں، ہم اندر نہیں جائیں گے۔ میں دھوئیں کے 2 بم پھینکتا ہوں۔ اس دھوئیں کی آڑ میں تم لوگ اس قدیم قبرستان تک پہنچ جاؤ جو عبادت گاہ کے دائیں جانب ہے۔ وہاں ہم قبروں کی آڑ میں زیادہ محفوظ رہیں گے اور یہاں کی نسبت وہاں کھلی فضا میں گیس کا بھی زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ پروفیسر کی اس تجویز سے فاروق نے اتفاق کیا۔ پھر اس تجویز پر فوراً ہی عمل کیا گیا۔ عبادت گاہ کے باہر دھواں پھیل گیا۔ پروفیسر اور اس کے ساتھی دھوئیں کی آڑ میں عبادت گاہ سے نکل کر قریبی قدیم قبرستان میں پہنچ گئے۔ دھوئیں کے سیاہ مرغولوں کو جب تیز ہوا کے جھونکوں نے چاروں طرف بکھیر دیا تو عبدالرشید اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ہمراہ دھیرے دھیرے عبادت گاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اسے یقین ہوا کہ اب عبادت گاہ کے اندر کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں رہا، وہ تیزی سے دوڑتا ہوا سرنگ کے اندر پہنچ گیا۔ گھبراؤ مت، عبدالرشید نے اپنے ساتھیوں کی ہمت بندھائی، ہم بہت جلد ایک ایسے خزانے کے مالک بن جائیں گے
جس کے آگے دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں کے خزانے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں تمہیں اتنا سونا چاندی دوں گا کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ سرنگ کی تاریکی سے کوئی چیز لڑکتی ہوئی ان لوگوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عبدالرشید اسی سبب اپنی بات پوری نہیں کر سکا تھا۔ سبزی مائل روشنی کا ایک پراسرار حصار اس عجیب و غریب وجود کے ساتھ متحرک تھا۔ اسی وجہ سے اس وجود کا قد و قامت غیر معمولی طور پر بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ عبدالرشید کے تمام ساتھی دہشت سے چیخیں مارتے ہوئے واپس بھاگنے لگے، لیکن عبدالرشید نہیں پلٹا۔ عبدالرشید کے پیر سرنگ کے فرش سے اس طرح چپک گئے تھے جیسے کسی نے اس پر سحر کر دیا ہو۔ سرنگ کی تاریکی سے نکل کر آنے والی ہستی عبدالرشید کے بالکل سامنے پہنچ گئی۔ عبدالرشید چونک کر اس طرح پلٹا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے ابھی آنکھ کھلی ہو۔ اس نے دوڑنے کے لیے اپنا ایک پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ کسی آہنی پنچے نے اس کی کمر کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اس کے منہ سے بڑی بھیانک چیخ نکلی۔ کسی نامعلوم طاقت نے اسے سرنگ کے فرش سے ہوا میں اٹھا لیا اور پھر اس کا بھاری بھرکم جسم ایک زبردست دھماکے کے ساتھ سرنگ کے پختہ فرش سے ٹکرا گیا۔ عبدالرشید کے منہ سے ایسی چیخیں نکل رہی تھیں کہ کوئی سن لیتا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تیسری مرتبہ فرش سے ٹکرانے کے بعد عبدالرشید کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور منہ سے خون کی ایک پتلی سی دھار بہہ رہی تھی۔ وہ اس طرح بے حس و حرکت سرنگ کے فرش پر پڑا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود کو توڑ مڑوڑ کر وہاں پھینک دیا ہو۔ عبدالرشید کے ساتھ آنے والے گنڈوں کو پروفیسر نے عبادت گاہ سے نکل کر بھاگتے دیکھا تو بولا، غالباً سرنگ میں انہیں بھی وہ ممی مل گئی ہوگی جو ہمیں ملی تھی۔ عبدالرشید کی غیر موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ خیر، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ پروفیسر پلٹ کر تیزی سے کیمپ کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب پروفیسر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں موم بتیوں جیسے پتلے پتلے ٹیوبوں کا ایک چھوٹا سا بنڈل بھی تھا۔ اس بنڈل کو عبادت گاہ کے بڑے ہال میں رکھنے کے بعد پروفیسر نے اسے ایک تار سے جوڑ دیا۔ پھر تار کے لچھے کو کھولتے ہوئے سب لوگ عبادت گاہ کی حدود سے نکل کر کافی فاصلے پر آ گئے۔ کسی فانی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے سکون میں خلل انداز ہو۔ یہ کہتے ہوئے پروفیسر نے چھوٹی سی ایک بیٹری کا لیور دبا دیا۔ زبردست دھماکے کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ عبادت گاہ کی پوری عمارت اس طرح کھنڈر میں تبدیل ہو گئی جیسے وہ مضبوط پتھر کی سلوں کی بجائے ریت سے بنی ہو۔ اب کوئی قیامت تک انہیں پریشان نہیں کر سکے گا، پروفیسر نے پلٹ کر وادی کی سمت چلتے ہوئے کہا۔ فاروق نے اسنا کو کسی نازک سی گڑیا کی طرح اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ ذرا ہی دیر میں اسنا اپنا سر اس کے شانے سے ٹکائے سو رہی تھی۔ ناصر اور اس کے ساتھی بھی جلد از جلد پروفیسر سے رخصت ہو کر لکسر میں اپنے اپنے گھر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ پروفیسر نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ناصر نے اپنے تمام ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پروفیسر طارق اور فاروق کا شکریہ ادا کیا کہ انہی دونوں کی وجہ سے ان لوگوں کی جانیں بچی تھیں، ورنہ حوث زر کا شکار جنونی عبدالرشید انہیں موت کی وادی میں دھکیل دیتا۔ وہ لوگ چلے گئے تو فاروق نے چلتے چلتے پروفیسر کو مخاطب کیا، آپ مجھے چند روز کی چھٹی دے دیں، مجھے ایک بے حد ضروری کام کرنا ہے۔ مجھے خوب اندازہ ہے کہ تم کون سا ضروری کام انجام دینا چاہتے ہو۔ پروفیسر طارق معنی خیز انداز میں مسکرایا، چھٹی کی ضرورت تو خود مجھے بھی ہے۔ پچھلے 12 گھنٹے میں تیزی کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں انہوں نے ہم سبھی کو تھکا دیا ہے۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ مستقبل میں ہمارے لیے کیا ہے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ فاروق کے چہرے پر عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ اسنا اب بھی طارق کے شانے سے لگی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ اب رات کی تاریکی تیزی سے چھٹنے لگی تھی۔ اب افق کے کنارے
آہستہ آہستہ سفیدی میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔